والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید. QC7 کی آج ہماری کلاس انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیات 52 آنورڈس. کوشش ہدف ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 90 تک. اور شروع کرتے ہیں آج کا سبق ایک اوور ویو سے. سورۃ الشعراء سورہ کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ محادثات پر مشتمل ہے. پہلا محادثہ جیسے سورہ شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محادثہ ہے، جس میں ہائی لائٹ کی جا رہی ہے بات کہ دعوت دینی کتنی مشکل ہے. قریش نے بات نہ مانی اور جو چیلنجز درپیش ہوئے ان کا ذکر ہے، نشانیوں کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ، پھر ان کو بھیجا جاتا ہے ایک ظالم قوم یعنی فرعون کے پاس. نیکسٹ ڈائلاگ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا. پھر فرعون کا اپنے درباریوں کے ساتھ بیچ میں ڈائلاگ ہے، اور پھر فرعون اور جادوگر ان کا آپس میں ڈائلاگ ہے. پھر جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے. اور یہاں پر جو ہم نے پچھلے ہفتے آیات مکمل کی تھی ان میں فرعون اور جادوگروں کا ڈائلاگ تھا، یعنی محادثہ یہ چل رہا تھا کہ جب فرعون جو اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور اس کے جادوگروں نے چیلنج کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب کو، اور فیصلہ کن مرحلہ تھا جب دونوں نے اپنے معجزات پیش کیے، اور جادوگروں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جب انہوں نے عصا پھینکی تو انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور جب حق کو پہچان لیا تو ہم آج کا لیسن ادھر سے شروع کرتے ہیں. تو کیا ہوا، بلکہ ایک بریف سمری کر لیتے ہیں ہوا کیا. انہوں نے جب حق کو پہچان لیا تو وہ سجدے میں گر پڑے. یوں سمجھیے کہ اس کے زیر اثر، یعنی وہ حق کو پہچاننے کے بعد وہ یعنی ناٹ بائی چوائس بٹ بائی، آپ یوں کہیں کہ ان کو جب حق نظر آ گیا دین کوئی ان کو خوف اور ڈر نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں برب العالمین. تو ان کے پاس ان کو یہ فیلنگ تھی کہ ایک رب موسیٰ کو مانا جاتا ہے اور ایک موسیٰ کا رب. تو رب موسیٰ و ہارون انہوں نے کلیریفائی کیا، جس پر فرعون جو ہے وہ سخت غصے میں اس نے کہا ان کو، تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے. شہزاد صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر، آواز تو پہنچ رہی ہے الحمدللہ. اوکے. تو فرعون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے. تو ایمان کا تصور فرعون کو بھی ہے، رب کا تصور بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سحر ہے، اور ان کو اس بات پہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ اینڈ سے کاٹ دوں گا، اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، تم تمام کے تمام کو سولی لٹکا دوں گا. تو یہاں پر جادوگر وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نقصان والی بات ہی نہیں ہے، حالانکہ زندگی چلے جانا ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جب حق کو پہچان لیا جائے تو پھر یہ امر ہم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ تدبر، تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے. اور یہ جو آخری آیت نمبر 51 ہے، یہ ایک بہت کلاسک آیت ہے، آج کی آیات کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. کہ انہوں نے یعنی جب ایک
جب جادوگر جو کہ کچھ دیر پہلے کفار تھے، ان کا ایمان نہیں تھا رب پہ، جب ایمان آ گیا تو انہوں نے کہا انا نطمع، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، اس بات پر کہ ہم سب سے پہلے مومنین ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں میں، فرعون کے درباریوں میں یا لوگوں میں، یا چند لوگ جو ایمان لائے تھے ان میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھ کر آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے تو کچھ ایسے ہی الفاظ آتے ہیں۔ سو دیٹ شوز کہ ایک 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 نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام کا انہی الفاظ میں اپنے رب کو یاد کرنا، جن الفاظ نے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد تذکرہ کیا، تو یہ ان کی لیول آف ایمان بتاتا ہے۔ اور ہمارے لیے سبق اس میں سے یہ ہے کہ ہم اگر اپنا ایمان جج کرنا چاہیں تو سمپلی یہ ہے کہ کتنا توکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، کہ کیا میں دنیا کا نقصان برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ سو دس از اے لیسن فرام پریویس پارٹ۔ آج کی آیات شروع کرتے ہیں آیت نمبر 52 سے۔ پہلے آیات کو سنیں گے انشاءاللہ، سننے کے بعد اس کا رواں ترجمہ، اور رواں ترجمے کے بعد صرف میں جو نئے الفاظ ہمارے لیے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم نحو کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اور پھر تدبر پہ پوائنٹس آپ سے لیں گے۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ ڈیورنگ دس ایکسرسائز جب رواں ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے یا صرف و نحو کی تشریح ہو رہی ہے تو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کون سے کویسچنز ارائز ہوتے ہیں تدبر کے پوائنٹ آف ویو سے، یا پھر ہمیں سوچنے پہ مجبور کون سی چیزیں کرتی ہیں۔ تو ہم جب سلائڈ ختم ہوگی تو پھر ہم تدبر پہ بات کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلے آیات کو سنتے ہیں۔ سنتے وقت آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ ہونا ایسا چاہیے کہ آپ کو 95% سے زیادہ فہم آنا چاہیے، اور یہی ہمارا پرائمری آبجیکٹو تھا۔ تو آبجیکٹو دیکھتے ہیں کہ حد تک اچیو ہوتا ہے۔ آئیے آیات کو سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلفنا ثم الآخرين یہ کہیں تک کمپلیٹ ہو گیا؟ جی سر ہو گیا۔ ہو گیا کمپلیٹ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ،
تو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اور ہم اب پہنچ گئے ہیں سٹوری کے پہلے حصے کے اختتام پر، جہاں پہ بہت سی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں فرعون اور اس کی قوم کو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لانے کا پرومس کرتے اور پھر وہ اس پہ مکر جاتے ہیں۔ تو تمام نشانیاں دکھانے کے بعد اب یہ وحی کی جا رہی ہے، اور یہ آیات ایک دوسرے پر جملے عطف کریں گے کہ اوحینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہا، ان اسری عبادی، کیا کیا، کیا وحی دی کہ آپ رات کو لے نکلیں میرے بندوں کے ساتھ، یعنی رات کو لے نکلیں، ان کو یہاں سے لے چلیں، انکم متبعون، اور بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے۔ ساتھ ہی بتا بھی دیا گیا کہ ڈونٹ وری، تم نکل جاؤ، اس بات پہ نہ ڈرو کہ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، تو خبر تو جب فرعون کو ملی تو اس نے بھیجا اب تمام اپنے شہروں میں نقیبوں کو، یعنی وہ لوگ جو کہ جمع کرنے والے ہیں، تاکہ ایک لشکر جمع ہو جائے۔ اور یہاں پر فرعون کی فیلنگز بتائی جا رہی ہیں، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل، ان کے بارے میں کہ یہ ایک جماعت ایسی ہے جو کہ تھوڑی سی ہے، اور شرذمہ جماعت ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ کمزور یا بے بس لوگوں کی جماعت، اور وہ بھی چھوٹی سی جماعت ہے۔ اور وہ کر کیا رہے ہیں، انہم لنا لغائظون، اور ہمارا یہ ہمیں غصے دلا رہے ہیں، یعنی چھوٹی سی جماعت کمزور اور ہمارے قابو میں نہیں آ رہی تو ہمیں غصہ دلا رہی ہے۔ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حاضرون، اور ہم مکمل کمپلیٹ، یعنی ایز اے جماعت محتاط ہیں، تیار ہیں، اگرچہ چھوٹی سی جماعت ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہیں اس بات پہ تیار ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم ساز و سامان کے ساتھ لیس ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ہم نے نکالا ان کو، یعنی اس میں سے نکال دیا، من جنات و عیون، باغوں میں سے اور چشموں میں سے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ان کی جو کمفرٹ زون میں سے ان کو باہر نکال دیا، جہاں پر وہ اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ اور وقت کا الہ جانتا تھا، وہاں سے ان کو نکال لیا۔ وہ کنوزن، اور خزانوں میں سے، وہ مقام کریم، اور عمدہ نفیس مقامات سے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی تمام رنگینیاں جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، ان کے پاس سب موجود تھیں، لیکن ان کو اس میں سے نکال لیا۔ یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، لیکن حقیقت ان کا یہ ڈاؤن فال تھا کہ ان سب چیزوں سے وہ نکالے گئے۔ وہ اورثناها بنی اسرائیل، اور ہم نے وہ سب کچھ وراثت میں دے دیا بنی اسرائیل کو۔ یہاں پر پوائنٹ آف پونڈر، تدبر کا ہے کہ یہ کس طرح دیا ان کو۔ کیا بنی اسرائیل بعد میں یہاں واپس آئے تھے؟ اس کے بارے میں سلائڈ کے اینڈ پہ بات کریں گے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو پھر انہوں نے، یعنی فرعون اور اس کی قوم نے، اس کے لشکروں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین، صبح ہوتے ہی، یعنی صبح کا نکلتے ہی ان کا تعاقب شروع کیا۔ اور تعاقب میں کیا ہوا، فلما تراءى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی قریب پہنچ گئے، جب آمنے سامنے تو نہیں لے قریب ہو گئے، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، یعنی ہم پہ، یعنی وہ آ پکڑا انہوں نے ہمیں، تو اب تو ہماری خیر نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا مجھے۔ ایسا ایک ملتا جلتا واقعہ ان اے وے، جہاں پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر ابو بکر کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں تھے، تو ان کو بھی جو ہے نا یہی ڈر تھا، خوف تھا کہ انہوں نے تو آ کر پکڑ لیا ہمیں. تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا رب ہمارے ساتھ ہے، ان معانا. تو یہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ ان کو بھی یہ لگا کہ ہم پکڑے جائیں گے. ظاہری بات ہے، فرعون اور اس کا لشکر وہ تو ظالم ہے، ان کو چھوڑے گا ہی نہیں اب. تو یہاں پر پھر دوبارہ پہلے بھی اوحینا تھا، تو یہ بھی فاوحینا الی موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی. کیا بھیجی؟ اندرب، کہ آپ ماریں بھی عصا کا، اپنے عصا سے اس دریا کو. تو جب انہوں نے مارا اس دریا کو عصا سے، فن فلقا، تو وہ پھٹ پڑا. اور فکان کل فرقن، اور اس کا ایک ایک جو حصہ تھا اس دریا کا، وہ جب دریا الگ ہوا تو وہ بڑھ کر ایک پہاڑ، یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح الگ ہو گئے. ایک ایک ٹکڑا جو تھا اس پانی کا درمیان میں راستہ بن گیا. اور اس کے بعد وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا، ثم اس جگہ پہ، وہاں پہ، الآخرین یعنی آخرین سے مراد فرعون اور اس کے لشکر کو ان کے قریب کر دیا. اس کا مطلب ہے وہ بالکل ان کے سر پر آ گئے جب یہ دریا کھل گیا. تو رواں ترجمہ کافی حد تک کلیئر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے نئے الفاظ یہاں پہ اگر کوئی ہیں. اوحینا ہم پڑھ چکے کئی دفعہ. اسری، یہ یہاں پر امر ہے، اسرا یسری، اور اسری میں یہاں پہ یا جو ہے وہ گری ہوئی ہے، وہ ہم ابھی دیکھیں گے ناف کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں. اور معنی اس کا ہے رات کو لے چلنا یا رات کے سفر. اور اس سے پہلے یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ اسراء میں، بلکہ بنی اسرائیل، کہ سبحان الذی اسری بعبادہ لیلا. تو یہ وہی لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ رات کا سفر، رات کو لے جانا یا رات کو چلنا. متبعون، یہ اسم مفعول اتبع یتبع سے متبع، متبع اور متبع یعنی پیچھا کیا جانا. وہ لوگ جو پیچھا کیے گئے، یعنی متبع پیچھا کیے جائیں گے، یعنی ان کو فالو کیا جائے گا، متبعون. اور لیٹس سی، حاشرین جمع، یعنی جمع کیے جاتے ہیں کسی کام کے لیے. اور یہاں مراد ہے حاشرین سے وہ جو نقیب جمع کیے گئے، بھیجے گئے مختلف مدائن میں. لشر زمتن، شر زمتن جو ہے لفظ تھوڑی سی جماعت کہتے ہیں شر زمتن، جو قلیل بھی ہو اور بے بس لوگوں کی جماعت. اور یہ ایسا لفظ ہے جو خود بھی جمع ہے اور اس کی بھی جمع آگے بنتی ہے، جیسے یہاں پر نیچے دیا گیا ہے شرازمو یا شرازیمو، ایز اے اس کی فردر جمع آ سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹے سرے جماعت کے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سوچ کے بتانا ہے یہاں پہ. جی سسٹر انیس. سر آپ نے کہا کہ یہ جمع ہے شرزمتن. جی جی، جب جمع سے مراد اس کے اندر جمع کا معنی پایا جا رہا ہے کہ اٹ از اچھا ناٹ ون لفظ پرسن، واحد ہے، لفظاً واحد ہے. لفظاً واحد ہے. جی جی. اوکے اوکے. تو آپ نے دیکھیں اس کی آگے صفحہ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اس کی مزید قلیل. جمع پلیز کلیئر کر دیں گے. مزید جی، جمع کر شرزمتن کی جمع کیا بتائیے آپ نے؟ شرازیمو یا شرازیمو، دونوں طرح سے آتی ہے، لکھی جاتی ہے. رائٹ، لیکن آپ نے اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے کہ یہ کس طرح یہ مرکب بنا. سر یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کلیکٹیو ناؤن کے فارم میں آ رہا ہے، جب بھی اس کا جو کلیکٹو، صفہ ہے وہ. جی کلیکٹیو ناؤن کی کلیکٹیو آ رہا ہے بالکل. تو لیکن اب یہ بھی سوچیں کہ قلیلون آیا ہے، کیا قلیلہ تن بھی آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ اینی وے سوچنے والی بات. تو ابھی ٹھہر کے بات کرتے ہیں، انلیس صرف کا کوشچن ہے. جی سسٹر فائزہ. السلام علیکم سر. یہ رباعی ہے، اس کا روٹ 4 حروف کا ہوگا.
پرابیبلی مجھے اس کا گرامر کا ٹیبل میں نے تلاش نہیں کیا، یا شہزاد صاحب میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے یہ ہو سکتا ہے جامد ہو، پر اس سر کا کیا ہے؟ لیکن روٹ پہ سر 4 ہی بن رہے ہیں، پھر بھی جامد ہو روٹ میں پھر بھی روٹ میں 4 ہی ہیں۔ روٹ میں 4 ہی ہیں، شین تین را را لال اور را نون۔ میم، روٹ میں 4 ہی ہیں، لیکن کیا ٹیبل کہاں سے آتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک، اگر ہے تو کوئی شیئر کر لے اف سم ون فائنڈس۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا، غائزون یہ بھی غازہ یغیظ ہم اس طرح کا ایک پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ غائز اسم فاعل، غصہ غصہ کرنے والا یا غصہ دلانا، بلکہ اس میں ایسا ہے جیسا خون کھول جائے کسی کا، اس طرح کا غصہ دلانا۔ لیٹس سی، حاضرون حاضرہ یحذرو، یہ ایک تو اس کا معنی جو ہم نے پہلے شاید پڑھا ہے، خوف زدہ ہونا، ڈرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بلکہ کسی خوف زدہ چیز سے دوری، تو یعنی اس طرح کا ڈرنا۔ تو یہاں پر جو ہے اس طرح مراد ہے کہ وہ کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں ہیں ہمارا، لیکن پھر بھی ہم محتاط رہیں گے، ہم مسلح ہوں گے کہ وہ یعنی ہم ایسے ہوں کہ وہ ہم سے دور ہوں، یعنی خوف زدہ ہو، خوف ہم خوف قائم کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ لیٹس سی، اور کون سا نیا لفظ ہے؟ جناتن بھی ٹھیک ہے۔ عیون ہم نے کئی دفعہ یہ لفظ دیکھا ہے، عین یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کے لفظ کے بہت سارے معنی عربی میں آتے ہیں، لیکن جو 2 مین معنی ہیں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آنا یعینو ضربہ پہ ہے، اور اس کے ایک تو دیکھنے سے مراد نظر لگانا، اور ایک آنکھ سے آنسو جاری ہو جانا، اور عینن دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی آنکھ اور چشمہ، بلکہ اردو میں تو ہم چشمہ کہتے ہیں، دیکھنے والی اینک کو بھی کہتے ہیں، تو چشمے سے یہاں مراد ہے کہ واٹر سپرنگ، تو عیون یہاں سے مراد ہے کہ جو جمع ہے سر وہ میں بولنا چاہوں گی، سر وہ عیون جو ہے نا وہ الف سے ہوتا ہے نا، جو چشمہ اور آنکھ والا نہیں ہوتا۔ جی جی، اس کی جمع آیونن ہوتی ہے، کریکٹ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کا روٹ لیٹر تو یہی ہے، جو اچھا ٹھیک۔ آنکھوں سے دیکھنے والا، اور جو چشمہ جو سپرنگ پانی کا چشمہ ہوتا ہے، دونوں عین یا نون ہے، اور دونوں آنا یا اینو ہے، اور عینن جو ہے وہ اس کا معنی دونوں لیے جا سکتے ہیں، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے معنی، میں خیال اس کے 9 معنی ہیں کہ 10 معنی ہیں عربی میں۔ تو اگر آیونن جمع ہوگی تو آنکھیں مراد ہوگا، عیونن جمع ہوگی تو مراد ہوگا چشمے۔ جی ڈاکٹر اکشندہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک اس کا میننگ آنا یا اونن سے انن ادھیڑ بھی عمر ہونا بھی ہوتا ہے۔ آنا وہ ایک تو مدد کرنا بھی، وہ تو آئین واو جی جی نون، جی، آئین واو نون ہوگا نا وہ، این و نون ہوگا وہ تو، واو لیکن نون۔ مطلب آنا تو آنا جو ہے نا، آنا آنا تو عین بننا الف، ہے، رائٹ، ہاں لیکن جی ہاں روٹ لیٹرز ڈفرینٹ ہے، جی لیکن جی، بنتا وہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور یہینوں سے تو پانی کا بہنا بھی آ جاتا ہے، چشمہ جیسے آنکھ ابھی سے بات ہو رہی آنسو جاری ہو تھی۔ جانا، بالکل بالکل یہ آ جاتا۔ تو ظاہر بات آنا لکھا ہو تو پھر آپ کے لیے چیلنج ہے کہ کیسے بنا، ٹھیک ہے۔ اور کنوز کنزن کی جمع، اور یہ کنزا یک نزو ضربہ کے پیٹرن پر ہے، کوئی چیز جمع کر کے محفوظ کر لینا اور ذخیرہ کر لینا، اور کنوز خزانوں کو کہیں گے، اس کی جمع۔ مقام کریم او رسناہا، یہ جو لفظ واو را سا سے بنا، اگر آپ اس کے ٹرائی لٹرل یعنی ثلاثی مجرد میں جائیں تو یہ وہ ون آف دا فیو وربز ہے جو حسیبہ کے پیٹرن پر آتا ہے، وریثا یریثو، پرسن، یعنی مالک کسی کو بنانا، مالک بننا یا وارث بننا، اگر ٹرائی لٹرل میں ہوگا تو خود مالک بننا یا وارث بننا، اور اگر اورثا یورثو جیسے یہاں پر آیا ہے افعال کے پیٹرن پہ تو کسی کو وارث بنانا، تو یہاں پر اورثنا ہم نے وارث بنایا یعنی مالک بنایا بنی اسرائیل کو۔ کیسے بنایا یہ آپ نے سوچ کے بتانا ہے۔
اتبعو اتبع اتبعو انہوں نے فالو کیا، کسی کے پیچھے لگنا یا کسی کو فالو کرنا. اور اگر یہ ٹرائی لٹرل آپ ثلاثی مجرد دیکھیں تو سمپل تبیہ یتبعو کسی کے نقش قدم پہ چلنا، پیروی کرنا. اور لیٹس سی مشرکین اشرکا یشرکو سے یہاں پہ مشرکین صبح کا جو اشراق کا وقت اسی سے نکلا صبح کا وقت. اور لیٹس سی اور کون سے کل لفظ ہیں. تارا ہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ روٹ لیٹرز رعا یرا، رعیون یا رؤیتن ہمارا QC2 کا ورب ہے کہ اس نے دیکھا، یعنی آنکھ سے دیکھا، دونوں طرح سے، آنکھ سے دیکھا یا دماغ سے دیکھنا. یعنی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ذہن سے، یعنی خیال کرنا، رعا تم نے کیا دیکھا، کیا خیال کیا. اور یہاں پہ جو ترا 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 یہ کون تفاعل، ترا، ٹھیک ہے، تفاعل یہ تفاعلو. تو یہاں پر ہوا کیا، یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ گرا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا چیز جو ہے اور کیوں گری ہوئی ہے ابھی ناف کی پریکٹس میں. اور اس کا معنی کیا ہے، ترا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو دکھانا، بلکہ وہی بات ہوئی، آمنے سامنے ہو کے ایک دوسرے کو دکھانا. اور یہ تفعال، اگر یہ افعال کے پیٹرن پر ہو تو ارا یوری سمپلی دکھانا. تو یہاں ترا میں دو یعنی ہیں آپ کے پاس، تفاعل، تجاہد، تقابل. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا لفظ. لیٹس سی جمعانی، جمع کا یہ مثنیٰ اور مرفوع حالت میں، تو جمعانی، تو اس کا جو فائل ہے وہ الف کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. اور انا لمدرکون، ادرکا یدرکو ادراک، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ادراک ہونا اصل میں تو کسی چیز کا اپنی منزل تک پہنچ جانا، یعنی پا لینا. مجھے ادراک ہوا اس بات کا، میں نے اس بات کو پا لیا، میں سمجھ گیا. اور اسی سے آپ پکڑنا، یعنی آپ پکڑا، تو ادراک ہونا بھی ایسا ہی ہے. تو یہاں پر یہ مدرکون اسم مفعول کے معنوں میں کہ آپ پکڑا، یعنی انہوں نے ہمیں آپ آ کر پکڑ لیا. اسی لفظ سے جو پکڑا جانا بھی ہے تو وہ درکن، اگر یہ درکن ہو اسی روٹ لیٹر سے تو گہرائی مراد ہے. جیسے کہ منافقین کہاں ہوں گے، فی الدرکل اسفل، یعنی سب سے نیچے اسلے میں، من النار. تو وہ بھی اسی سے لفظ سے نکلا درکا. اچھا، اس کے علاوہ میرا خیال ہے اور کوئی نیا لفظ، اوحینا الی موسیٰ اضرب، سب کلیئر، فی عصاکا البحر. فن فلکا، ان فلقا، فلقا ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کر، جیسے سورۃ الفلق تھا، کسی سے پھاڑ کر کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، تو وہ پھٹ کر صبح کا ظاہر ہو جانا، فلقا. اور ان فلقا خود سے پھٹ پڑنا. تو یہاں پر ان فلقا ہے کہ جیسے ہی اس پر عصا پڑی تو وہ خود سے پھٹ پڑا، ان فلقا. فرقن، فرقن فرقا یفرقو، کسی چیز کو پھاڑ کر الگ الگ کر دینا. تو فرق اسی سے کسی چیز کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا. فریق بھی اسی سے بنا اور فرقہ بھی اسی سے بنا، کسی جماعت کا الگ ہونے والا ایک ٹکڑا، فرقہ. اور یہیں سے فراق بھی یہیں سے نکلتا ہے، جو جدائی ہے، الگ کر دینا، وہ بھی ہے. اور یعنی فراق جدائی، الگ ہو جانا. اور تفرقہ وہ بھی اس میں سے نکلا ہے، یعنی خود کوشش کر کے الگ الگ ہو جانا، تفرقہ بازی. تمام الفاظ جو ہے نا یہ اسی فرقہ کے سے نکلے ہیں. تو کہاں گے فرقن،
قد تود، تود جو ہے یہ پہاڑ، اس سے مراد پہاڑ ہے. اس کا جو ہے یہ اسم جامد لگتا ہے مجھے اس کی جو ہے نا اس کا. جی سسٹر عظما. سر یہ میں نے ذرا ڈبل چیک کرنا تھا، آپ نے پھر کن کا آپ نے جو ہے وہ باب دارابا سے بنایا ہے کہ آپ نے نہیں، ناصرہ سے؟ نصرہ سے بنا ہے. فرقہ یفرقو جی ٹھیک ہے، جزاک فرقن، اللہ. فرقن. اور سمیہ سے بھی یہ آتا ہے، یاد رکھیں اگر سمیہ سے آئے نا فریقہ یفرقو تو معنی ہوتا ہے گھبرانا، گھبرانا یا ڈرنا. تو ایسا گڈ پوائنٹ کیا، یہاں پر نصرہ سے مراد ہے. تو اسی سے فرق یعنی ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہو گیا یا جماعت سے الگ ہو کر ایک ٹکڑا ہو گیا، تو یہ بنا ہے. نیکسٹ اور کون سا؟ تود. تود جو ہے اسم جامد ہے، پہاڑ یعنی کوئی بڑا پہاڑ ہے. تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تودا، یہ اور پہاڑ کا تودا ہی وہ ہوتا ہے بہت بڑا ٹکڑا. العظیم. ازلفنا یہ شاید ہم نے پہلے گزارا بھی تھا. زلفا نصرہ تھا پیٹرن. زلفا یزلفو کے نزدیک ہونا، اور ازلفا یزلفو نزدیک کرنا، قریب کر دینا. تو یہاں وہ ازلفنا قریب کر دیا ہم نے. ثم یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. ثم ایک ہے ثم جو پیش سے ہوتا ہے. ثم یہ انٹرسٹنگ بات آ گئی. ثم جو پیش سے آتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے، یعنی جو کہ عطف جو ہوتا ہے بیسیکلی جو لفظ ہے نا یہ ثم، یہ بھی گرامر کا ایک لیٹر ثم یا ثمو، یعنی جیسا ظن یا ظنو تھا اس پیٹرن پر یہ لفظ ہے ثم یا ثمو ثمن، جس کا معنی ہے کسی چیز کو درست کرنا. تو درست کرنے میں جب ہم ثم کہتے ہیں تو بیسکلی ہم عطف اس بات پہ کر رہے ہیں کہ کلام کی ترتیب جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے ثم، یعنی پہلے ایسا ہوا اس کے بعد ثم ایز اے کنٹینیوشن آف دیٹ عطف، تو ثم ہے. لیکن ثم اگر لفظ ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے اشارے کے لیے، اشارہ بعید یعنی وہیں اسی جگہ پر. تو ثم یعنی وہاں اس جگہ پر. تو ثم کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ ہے ظرف کے لیے، ظرف کے لیے ظرف ہوگا. ظرف ہے سر، ظرف. جی ظرف ہے، اور ظرف مکان کسی جگہ پہ اشارہ کرنا کہ وہی اسی جگہ پر. لیٹ سے اور کون سا لفظ تو ہم نے تقریباً، اور آخرین آخرہ سے. جی نور بھائی. سر یہ سما پھر حرف جامد ہوا یہ کون سا لفظ؟ سما نہیں جامع ویسے تو دیکھیں یہ نکلا ہے ثم یا ثمو ظن یا ظنو کی، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو درست کرنا. تو اب اس سے ہم کہہ سکتے ہیں روٹ لیٹرز تو وہ ہیں لیکن ڈائریکٹلی اس کا میننگ ادھر سے اخذ نہیں ہو رہا. ثم کا تو ہو رہا ہے. ثم جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر روٹ لیٹرز کی میننگ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی میچ کریں، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے ایز اے ظرف اور اسی جگہ پہ یا وہیں پہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے جامد ہے، لیکن ریلیشن شپ چونکہ کوئی نہ کوئی تو ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی گرامیرین اس کو ایکسپلین کر سکے کہ ثم کے اندر بھی کوئی درستگی کا پہلو ہو. رائٹ، یہ ایسے ورڈز کچھ ہوتے ہیں ان کا لنک ہوتا ہی نہیں، کچھ کا کم لنک ہوتا ہے، کچھ کا بالکل لنک نہیں ہوتا. رائٹ. شکریہ. اچھا تو ہمارے صرف کے لحاظ سے یہ سلائڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے آئی تھنک. کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں ناو کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ناو کا انٹرسٹ کافی ہے، تو اس میں بھی چھوٹا ہم. سا کوشچن. جی 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 بتائیے بھائی. سر یہ کلو یہ جو فرقن آیا ہے فرقن، اس میں یہ تنوین جو آئی ہے یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں، یہ فرقن میں تنوین کیوں آئی؟ ایکچولی تنوین آ سکتی ہے نا مضاف مضاف الیہ میں. جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ الف لام کے ساتھ آئے. کلو فرقن یعنی ہر ایک، دو ٹکڑے تھے نا، ان دونوں ٹکڑوں کی بات ہو رہی ہے. ایچ ون آف دیم.
each जी जी one, each one. नहीं, मेरा सवाल ये सर ये है कि तनवीनी की बजाय सिंगल हरकत क्यों नहीं आई? सर सिंगल क्यों है? अगर अलिफ लाम के होता तब तो आ सकती थी, लेकिन अगर अगर नकिरा है जी जी तो फिर उस पे तनवीन तो आनी चाहिए ना। कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि तनवीन ठीक है जी खत्म हो जाए आने। हाँ, आम तौर पे हमें नजर शायद ना आती है, लेकिन जब ये देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। जी जी कुल्लुल फिरक का माना और कुल्लु फिरकिन के माने में बड़ा फर्क है, जी ठीक है ना। उस पूरे टुकड़े की बात हो रही कुल्लू, यहाँ पर कुल्लू फिरकिन हर एक टुकड़े की बात हो रही है, यानी मुराद दो किनारे हैं उसके, दोनों टुकड़ों की बात हो रही है। ठीक। जी सकी भाई, वेलकम सर। वालेकुम सर। सर ये वो अज़लफ़ना समल आखरीन इसमें और करीब कर दिया हमने वहां दूसरों को, ये क्या डुबोना के मतलब में आया, करीब कर दिया? नहीं नहीं, देखिए दूसरे से कौन मुराद है? दूसरा ग्रुप, एक ग्रुप है मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ उनके बनी इसराइल की कौम, दूसरा जी ग्रुप है फिरौन और फिरौन। उनका लश्कर। तो आखरीन से मुराद है फिरौन और उसके लश्कर। देखिए लेकिन करीब हम करीब कर दिया का क्या मतलब? सर उनके करीब, देखिए यही तो आजमाइश का पहलू है। वो उनको वो फॉलो करते करते उनके करीब, तो अल्लाह ताला कह रहे हमने करीब कर दिया उनको, यानी ये भी लिया जा रहा है कि वी मेड इट, यानी ये जो अगर तो वो दूर होते तो शायद डर ही कोई ना आता। तो तो ये कैफियत है कि अल्लाह पर भरोसा रखें, मुश्किल से मुश्किल वक्त भी हो तो अल्लाह मदद के लिए आ सकता है। तो करीब कर दिया, हमने करीब कर दिया, अल्लाह ताला करीब कर रहे हैं, यानी जब ये इसको ऑन कर रहे हैं कि फिरौन को करीब कर दिए। ये इंसान ना समझे कि मुझ पर ये मुसीबत क्यों आई। कई दफा अल्लाह ताला ये करीब करता है मुसीबत को या मुश्किल को आजमाने के लिए। तो ये उनकी आजमाइश थी, बहुत सारी आजमाइशें आई हैं बनी इसराइल पे इस तरह की। जकी भाई बात सर बनती है कुछ? सर ट्राई कर इंशाल्लाह। अब नहीं मैं आप ये नहीं आप समझा, मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको करीब कर दिया ताकि वो डूब जाए उसमें और वो निकल जाए दूसरे, ऐसा नहीं, है? एक्चुअली आप किसके करीब कर रहे हैं उनको? उसके करीब कर रहे हैं। हमने करीब मैं कर दिया। आप देखिए आप इस तरह भी कह सकते हैं, अगर आप उसको अजलफना, हमने करीब कर दिया मूसा और उसकी कौम को वहां पर अल-आखरीन, यानी दरिया के किनारे करीब कर दिया ताकि वो डूब जाए, ये भी कह सकते हैं आप। मतलब इसको आप जिस तरह भी ले लें। अ, और अनजाइना, अगर अनजाइना मूसा, और हमने निजात दी मूसा को और उनको जो है निजात दी, इनको करीब कर दिया उसके दरिया के, ये भी कर हाँ सकते सही। हैं। बिल्कुल ले सकते हैं आप ठीक इसको, यू ठीक है कैन टेक इट सर। दैट। जी डॉक्टर फौजिया। जी सर, मैं इसी को कर रही थी कि ये जब पढ़ रही थी मैं, तो उसमें यह है कि रास्ता था और उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने उनको लेके आगे चले गए, तो वो भी उन्होंने घोड़े डाल दिए उस रास्ते पे। अल्लाह ताला ने इज़हार किया कि ये सारे के सारे दरमियान तक आ जाए, पूरा लश्कर आ जाए उस रास्ते पे। तो ये जी करीब कर दिया उसका ये कि वो करीब आ गए थे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ग्रुप के। तो उसमें फिर वो डायलॉग भी है कि अब हम तो पकड़े गए। तो वो मकसद अल्लाह का ये करीब कर दिया, यानी उनको इतना दरमियान में अल्लाह ताला ले आए कि पूरा लश्कर उस रास्ते पे आ गया। तो ये सही है कि उनको जी डुबोने के लिए अल्लाह ने पूरे का पूरा जी, उस रास्ते पे डाल दिया उनको ताकि करीब कर जब दिया, वो बिल्कुल ऐसे, लहरें हो जाए। बिल्कुल ऐसे, करेक्ट, सही है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हमने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर, वो औहाइना इला मूसा। तो अब मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पर आपको नजर आ रहा है फाइल मौजूद है और उसके साथ फेल अटैच्ड है, तो अ, जो उसमें चीज नोट करने वाली वो ये है, उन्हीं पर हम कॉन्सेंट्रेट कर, इला मूसा। तो मूसा का एराब कैसे करेंगे, राइट? क्योंकि इला के बाद मूसा आया है, तो मूसा जो है ऐसा इसम मजरूर है है जो सर। कि मजरूर है। लेकिन लेकिन ये मबनी होता है बिलफता। बिलफतह, बिलफतह, ठीक है, क्योंकि ये इसको मुकद्दरा नहीं कहेंगे सर? मुकद्दरा। तो हम कहेंगे अल मुकद्दरा कि उसके मुकद्दर में है। तो ये इस तरह के जो एग्जांपल्स आते हैं उनको आप रिपीट कर लें कि ये चेंज नहीं होते, यानी ये इला भी मूसा है, और अगर ये एज अ फाइल है तब भी ऐसी मूसा है,
اور اگر یہ مفعول میں آئے تو تب بھی موسیٰ، صرف ہم کہیں گے کہ اس کا اعراب جو ہے تقدیری انداز میں ہے اور وہ اسی پر ہوگا، مفعول ہوگا تو ہم اس کو فتح دے دیں گے، اور اگر سر یہاں پہ تو یہ کسرہ مقدرہ ہوگا نا؟ یہاں پہ کسرہ مقدر ہے، جی جی بالکل، الا موسیٰ، یہ اگر میں نے فتح کہا ہے آپ کو، نا یہ فتح مقدرہ ہی ہوگا. نہیں نہیں، سر یہ یہ للتعذر لکھا ہوا، للتعذر. دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، کیا لیکن بتائیں؟ کہ مبنی علی وہ ہے، لیکن اس کا جو اعراب محلن، یعنی اس کو محلن کرتے کہتے نہیں ہے نا، ایکچولی ان کو اعراب کو محلن کہتے نہیں ہے، ادروائز اگر محلن ہوتا پھر آپ کہتے کہ اس کا جو ہے نا وہ مجرور ہے، چونکہ یہ اس شیپ میں رہتا ہے، یعنی یہ والا اس میں آتا ہی ہے، اس کے لفظاً مجرور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، سر لیکن یہ غیر مبنی رہتا منصرف ہے ہے یہ نا، فتح مقدر، غیر منصرف غیر منصرف ہے غیر اس وجہ سے. منصرف، یہ غیر منصرف ہے، اوکے دیٹ از اندر وے ٹو پٹ اٹ، غیر منصرف والے ہمیشہ فتح رکھ لیتے ہیں. جی سسٹر فائزہ. سر یہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام، یہ بطور مفعول نہیں آ رہے؟ دیکھیں ہم نے ابھی اس کو، ہم نے کہا ہم اس کو جار مجرور پہ چھوڑ دیں گے، اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ متعلق فعل کے ہی ہے اور ریپلیس کر رہا ہے مفعول کی جگہ پر. تو ایکچولی سارے جو ہوتے ہیں نا، جو بھی فائل کے جو فعل کے متعلق ہوتے ہیں نا، وہ متعلق ہی ہوتے ہیں اس کے، چاہے وہ فائل ہے، چاہے وہ مفعول ہے، چاہے وہ حال ہے، اور جو آپ کے جار مجرور ہیں وہ بھی اس کے متعلق ہوتے ہیں، ان کے نام نہیں ہوتے ہیں، رائٹ؟ دیکھیں انڈرسٹینڈ. ایک منٹ، اچھا، تو ان اسری، یہاں پہ جو ان ہے اس کو اسٹڈی، جی سسٹر سیما آپ کو کوئک پوائنٹ اگر ہے تو. بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ بس جار مجرور کے لیے متعلق کی بات تو ہو گئی، لیکن جیسے ابھی سسٹر نے کہا کہ یہ مفعول آ رہا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جب جار مجرور مفعول کے طور پہ آ رہا ہو یا کسی اور پہ ہم جار مجرور کو رکھ رہے ہو، تو وہ اس میں پھر ایک اسٹریس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جار مجرور جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ایک عامل ہے نا. جی تو اسٹرانگ، جی تو بالکل اس ایسا ہی لیے ہے. ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ بہت شدت کے ساتھ اس مفعول کو لیا جا رہا ہے. جی جی ایسے ہی. اچھا اب ان پر آ جائیں تو ان یہاں پر جو ہے نا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان جس کو ہم کہتے ہیں ان تفسیریہ، یہ میرے خیال 2-3 دفعہ یہاں پر آئے گا، کہ جو پچھلے جملے کے آگے جو ہے نا اس کی تفصیل، اس کو تفسیر کی جا رہی ہے. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، کیا وحی کی؟ یہ وحی کی کہ ان اسری، کہ آپ لے جائیں رات کو ان کو، اور بی عبادی اگین سیم جار مجرور ہے اور اس کے متعلق آ گیا اسری کے. تو یہاں پر اسری جو ہے نا ہم کہیں گے فعل امر ہے، اور اب آپ بتا سکتے ہیں فعل امر تو ہے یہ، تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کی وجہ سے؟ یہ حذف حرف اللہ. تو ہم اس کو اس معنی میں ان کے بعد جو ہے نا اس کو مبنی علی حذف حرف اللہ کہیں گے. بھی عبادی آ گئی. جی سسٹر انیس فاطمہ. سر یہ اگر امر ہو رہا ہے فعل امر تو خود سے نہیں یا گر جائے گی امر میں بھی؟ جی خود سے یا گر جائے گی، گر جائے گی، ان بالکل کا خود عمل سے تو گر نہیں جائے ہوگا اس پہ، امر نہیں، پہ؟ امر کیونکہ یہ اس کا یہ ہے نا ویک لیٹر ہے، تو ویک لیٹر جو ہے وہ اس کے امر میں گر جاتا ہے. جب بھی ہوگا نا امر بنے گا اس کا یہ گر جائے گا مبنی، تبھی ہم کہہ رہے ہیں اعلی حذف حرف اللہ، یہ بنتا ہی سر ایسے ہے. وہ جی، لیکن یہ ان کا عمل تو نہیں ہے نا اس پہ؟ ان کا نہیں، ان تفسیری کا عمل نہیں ہوتا نا، جی ان بالکل. تفسیری عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ہے اسری. سر ان کا امر تو فعل مضارع پہ ہوتا ہے نا، یہ تو فعل امر ہے. فعل مضارع پہ ہوتا ہے، اور کیا ان ہے جو ہے تفصیلی؟ ہاں ماضی پہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں، مضارع پہ عمل کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انکم متبعون. جی طارق بھائی، طارق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
آپ کی بھائی آواز نہیں آ سر رہی. یہ جو آپ نے ان اصری کا بتایا ہے اعراب، جو آپ نے سر اصری کا یہ بتایا ہے اعراب، وہ سمجھ نہیں آئی کیا ہے. ان جو لفظ ہے نا، ان دو طرح سے استعمال ہوتا ہے نا. ایک ان تو ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے یا فعل ماضی سے، تو ان مصدریہ کہتے ہیں، if you remember. جی right? جی. تو یہاں پر یہ ان جو ہے is used to as for explaining. ایک پہلے جملہ ہوتا ہے اور ایک بعد میں جملہ ہوتا ہے. پچھلے جملے کی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان بیچ میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر، جیسے ہوتا ہے نا ٹو ایکسپلین، تو ان تفسیریہ. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں شہزاد صاحب نے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک چھوٹی ساری پریپیئر کر کے نا، کہ ان جو ہے نا کس حالت میں آتا ہوتا ہے، ایک لیسن بن جائے گا، وہ شیئر کر دیں گروپ پہ. شہزاد صاحب. جی سر انشاءاللہ. میں بھول گیا، شروع میں وہ بنایا ہوا تھا جی جی ان کے بارے میں، وہ میں خیال ہی نہیں یاد کرا دیا کریں شہزاد صاحب. تو ان کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل کہ ان کیا کب اور کہاں استعمال ہوتا ہے، تو آج آئے گا میرے خیال ایک دفعہ اور بھی آئے گا. سر تو بحثیت ان اصری جو مصدر معول بن رہا ہے نا جی. نہیں، وہ مثلا موبل والا نہیں ہے نا، وہ فعل مضارع کے ساتھ آئے تب بنتا ہے، یا فعل ماضی کے ساتھ بھی آئے. اچھا جی. ہاں، پھر یہاں پر آپ نے جو اس کے اعراب بتائے ہیں وہ کیا تھے؟ ان کا ان جو ہے نا، اس کا کوئی محل نہیں ہے بائی اٹ سیلف. جی اصری کا بتایا تھا بھی آپ نے نا. اصری جو ہے نا، یہ ہے فعل امر. ٹھیک ہے. اور فعل امر یہ کون سا فعل امر ہے؟ یہ فعل امر ایسا ہے جس کے آخر میں حروف علہ ہوتا ہے، اور وہ حذف ہو جاتا ہے. QC2 میں ہم نے پڑھا تھا، یہ QC3 میں بھی ساتھ پڑھا ہوگا، کہ جتنے بھی فعل بنتے ہیں، جیسے اسرا یسری ہے جس کے آخر میں حرف علہ ہوتا ہے، جب وہ بنتا ہے امر، تو اس کا جو حرف علہ ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ گرا ہوا ہے. حرف یہ فعل علہ اصل میں یہ کیا فعل ہے؟ اسرا یسری کمزور ان. وہ حرف علہ پہ سر کنفیوز ہو رہے ہیں، کمزور حرف بولتے ہیں. کمزور حرف. اگر ہم یہ کہیں، دیکھیں یہ اگر میں نظر یہاں لکھا اسرا، اصل میں ایسے ہے یہ، جیسے القا تھا، ہم نے اس کا ہمارا کیا ہے ریفرنس فعل اس طرح کا، اسرا القا ہے یا القی القا. القی. تو طارق بھائی، القا اگر ہوتا تو القا کو ہم اس کا کیسے بناتے امر؟ القا یلقی، تو ہم بناتے ال کی، آخر میں اس کے ہم یا نہیں ہونا تھا، یا گرا دیتے ہیں نا. جی ہاں بالکل. اسی طرح ہم نے اسرا کی نا، جب اسری بنایا تو یا گرا دی. سر اب سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ حروف علہ جو ہے، حرف علہ بحیثیت کمزور حرف، آج پہلی دفعہ سنا ہے میں نے تو کم از کم. اچھا، ایکچولی وہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں، وہ صاحب علیل ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں. ٹھیک تو ہے جی. اسی سے نکلا علہ، یعنی بیماری، کمزوری. ٹھیک ہے علت کو جی. تو ان حروف کو حروف علہ بھی کہتے ہیں نا، وہ جو ہمارے یہ کمزور علہ جو ہے یہ این والا ہے، این سے شروع ہوگا. جی عین سے، یوں ایسے لکھیں گے علہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو. اچھا، اور اگر ہم کہیں نیکسٹ ہم کہاں پہ تھے؟ پچھلی سلائڈ. جی یہ سلائڈ آ گئی. اچھا، انکم متبعون، سمپل یہ انا کے ساتھ ہے، تو آئی تھنک اسم انا اور خبر انا یہاں پہ کلیئر نظر آ رہی ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں متبعون کا اعراب کیا ہے، تو کوئی صاحب بتانا چاہیں گے؟ جی سر یہ خبرو انا ہے سر. خبر واو انا اس میں فائلہ ہے.
واو جو اس میں آ رہا ہے وہ اس کا مرفوع کی نشانی ہے، یعنی کہ یہ فائل بنتا ہے تو وہ اس کا اس کا مرفوع ہوگا. اس کا اعراب مرفوع ہے کیونکہ جو خبر ہوتی ہے انا کی وہ مرفوع ہوتی ہے. وہ مرفوع ہوتی ہے. ویسے متبعون اگر کہیں گے تو واو اس میں فائلہ کے طور پر آتا نہیں، فائل نہیں، اس میں یہ دیکھیں نا، یہ تو جمع سالم والا ہے نا. ہاں جی ہاں جی سوری، اس میں وہ متبعین ہوگا اپنے اور متبعون، وہ ہے نا آپ کا جو جس طرح کہ مسلمون جی جی سر، اور مرفوع ود واو، مرفوع ود واو کہتے ہیں سر اس جمع سالم کی جو جمع ہوتی ہے مرفوع حالت، وہ وہ واو واو کے سے، اس کا واو سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. اور ویسے یہ صرف کے لحاظ سے کیا ہے بلا؟ متبعون اس میں مفعول، اس میں مفعول. پرفیکٹ، بس یہی چیز ہمیں چیک کرنی ہے. اچھا، اسی طرح فارسلہ فرعون فی المدائن حاشرین، یہ اگر اس کو میں چاہوں تو ایک کلر کوڈ سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ارسلہ اگر فعل ہے، اس کا فاعل فرعون ہے، فی المدائن جار مجرور، اور حاشرین جو ہے یہ ارسلہ کے لیے مفعول بھی ہی ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں ارسلہ کے ساتھ مفعول بھی چاہیے، رائٹ. اگر آپ اس کو کچھ اور بنانا چاہیں گے تو پھر آپ کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی اور مفعول بھی ہی. تو اس لیے سیفسٹ ہے کہ اس کو آپ مفعول بھی ہی تصور کریں. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اس کو اگر کوئی کرنا چاہے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ انا والے ہم اعراب آپ سمجھ چکے ہیں، تو کوئی ہمارا نیو QC7 اسٹوڈنٹ بتانا چاہے گا کہ ان ہؤلاء میں اسم انا اور خبر انا کہاں پر ہیں؟ سر ہاؤلائی اسم ان ہے. ہؤلاء اسم انا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور کیونکہ وہ ظاہری بات اسم ہے، اور اس میں یہ لام زبر قلیلون جو ہے وہ خبر انا ہونی چاہیے. کیا چیز ہونی چاہیے؟ خبر انا. ہؤلاء، نہیں جی نہیں، وہ تو اسم انا میں نے بتایا آپ کو. اچھا خبر کی بات کر رہے ہیں جی. وہ قلیلونا. نہیں، اب یہ بتائیں نہیں، خبر لا کیا ہے؟ شرذماتن. اچھا، لام زبر کیا ہے؟ جب بھی یہ انا والا جملہ آتا ہے نا، یاد رکھیں طارق بھائی، انا کے سر، ساتھ اگر آگے لام زبر آ جائے، لام مزحلقہ. ایک نام ہے طارق بھائی، آپ نے یہ نام پہلے سنا ہے، لام المزحلقہ؟ جی بالکل سر، بالکل. تو یہ والا وہ والا لام ہے، لام جو شروع میں ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور شرذمۃن خبر انا مرفوع، اور یہ موصوف بھی ہے، اور قلیلون اس کی صفہ ہے. جی نور بھائی. اور سر ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتا دیا قلیلون ہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، صفت آپ نے بتا. رائٹ. اور وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ بھی بالکل کلیئر ہے. انا کا اسم جار مجرور، اور اس کے بعد لام زبر لا، پھر لام المزحلقہ، مزاحلقہ. اور غائظون خبر انا کی. تو آئی تھنک اب یہ جو ہے نا کافی حد تک کلیئر ہو گئی چیزیں. اسی طرح بالکل اسی طرح سے انا لجمیع، بالکل اسی طرح سے حاضرون. جی سسٹر انیس فاطمہ. سر یہ لنا جو ہے یہ لام وہ جر والا ہے ہمارے لیے، جی جی، یہ متعلقہ نہیں ہے. آگے والا آگے والا اس کی بات ہوئی، غائزون کی بات ہو رہی. جار مجرور جو ہے یہ متعلق کیا ہوگا؟ غائزون کے مطابق ہوگا نا؟ غائزون. خبر کے مطابق، خبر اس کے کو مطابق. دیکھیں، نہیں، خبر سے متعلق نہیں ہوتا کبھی بھی. دیکھیں اچھا، ہاں، فائل کے مطابق فائل متعلق، کے غائزون مطابق، فائل بن رہا ہے نا. اسم جی فائل کے بالکل، مطابق، جی بالکل. یہ اسم فائل ہی ہے نا، رائٹ. غائزون، فائل کے مطابق. رائٹ. اور لیکن لنا کو ہم چھوڑ دیں گے نا جی، جار مجرور کہہ بس کے. جار مجرور کہیں گے، بس جار مجرور کہہ کے چھوڑ دیں اس کو فی الحال، رائٹ. تو نیکسٹ بھی آ گیا جمیع الحاضرون. اب یہاں پر بھی انا لجمیع، اور حاضرون جو ہے اس کی آپ ایکچولی صفہ کے بجائے آپ اس کو دوسری خبر کہہ سکتے ہیں، جمیع حاضرون.
یا تو ایک خبر جمیعن اور ایک سر خبر یہ حاضر. ایکسکیوز می بالکل سر، یہ صفت بھی بن سکتا ہے کیونکہ پہلے میرا ایک جماعت ہے پہلے ڈرانے والی. میں نے صفہ ہی بنایا تھا پہلے تو، لیکن ابھی میں غور سے دیکھ رہا ہوں تو دونوں بن سکتے ہیں، صفہ بھی بن ہاں، سکتا ہے اور خبر 2 بھی بن سکتی ہے. خبر 2 بھی بن سکتی ہے. جی سسٹر سیما. اچھا نیکسٹ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو فعل فاعل مفعول یہ تو اب آپ کے لیے بالکل کلیئر ہے، اور یہ کلر کوڈڈ بھی آپ کے لیے ہوا ہے. من جناتن، اور اگین یہ من جناتن جو ہے جار مجرور ہے، اور ظاہری بات ہے اس سے پیچھے ایک ہی فعل آ رہا ہے، اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے. وہ عیون، اس پر عطف ہو رہا ہے عیون. وہ کنوز، اب پھر یہ اگین سب اس پہ یہ عطف ہو رہے ہیں. اس پہ جنات پہلے والے پہ عطف کیا کریں سب کو. اخرجناہم من جنات، اخرجناہم من عیون، اخرجناہم من کنوز، واخرجناہم من مقام کریم. تو جی نور بھائی. سر یہ من جناتن یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، خبر کے طور. نہیں خبر تو یہاں کوئی نہیں. دیکھیں یہاں پر تو یہ جملہ فعلیہ چل رہا ہے اخرجنا. جی جی رائٹ، تو یہ پھر سارے اس کے متعلق ہی ہیں اخرجنا کے. رائٹ، کیونکہ یہ یہاں پر ختم ہو گیا، جملہ فعلیہ فنش ہو گیا، باقی سارے اس کے متعلق ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے رائٹ. کذالک یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ بائی اٹ سیلف لکھا ہوا ہے، تو اعراب کی کتابوں میں آئے گا کہ جی کذالک کیا چیز، تو ٹپیکلی خبر ہے. آپ اس کو دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں الامر کذالک، یعنی بات پھر یوں ہے. یعنی بات کیا یوں ہے کہ یہ جو پیچھے سارے ان کے پاس جو عیون اور کنوز اور مقام تھے، ہم نے ورثے میں بنا دیا ان سے لے کر بنی اسرائیل کو دے دیے. جی جی بالکل. تو ویسے کذالک کہ ہم نے اعراب کیا ہوا ہے، ایک آدھ دفعہ کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو کاف ہوتا ہے دو انداز میں، حرف تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی کا لائک دیٹ، رائٹ، اس طرح. اور آپ اس کو یعنی حرف تشبیہ کہہ سکتے ہیں لائک اٹ کو. اور حرف جر بھی ہوتا ہے کاف، اور زا جو ہے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کاف جو ہے وہ مخاطب کے لیے. ٹھیک ہے. اور لام جو ہوتا ہے وہ فاصلے کے لیے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دوری کے لیے. تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے دا بیسٹ وے ٹو ایکسپلین از کذالک، یعنی الامر کذالک، بات کچھ ایسے ہے. کیا بات ایسے ہے؟ وہ اورثنا، اور ہم نے بنا دیا وارث. ہاں، اب ہاں کدھر جا رہا ہے؟ یہ عیون اور کنوز اور مقام ان سب کو بنا دیا ہاں. تو یہاں پر بھی تدبر کی بات ہے. جی نور بھائی. سر یہ کذالک کا مبتدا بھی بن رہا ہے سر؟ آپ اس کے لیے پھر خبر تلاش کرنی پڑے گی. کذالک کا پھر پورا آگے سینٹینس ہوگا. کذالک کا یعنی ہم نے آگے اس کو مینشن کیا. کذالک تو جار مجرور ہے، جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتا. خبر تو نہیں، لیکن یہ بن سکتا ہے کہ اس کے پہلے آ جائے، خبر سے پہلے آ جائے، مقدم ہو جائے، مبتدا سے پہلے آ جائے. مبتدا تو نہیں بن سکتا نا اگر کاف یہ آگے ہے. رائٹ نور بھائی. سر یہ بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کذالک کا جو ہے یہ خبر بن رہی ہے محذوف مبتدا کے لیے. وہ تو محذوف اگر جار مجرور کہہ کے ہماری آسانی ہو رہی ہے تو پھر ہم کیوں محذوفات تلاش کریں؟ ویسے تو ایکچولی ہوتا یہ ہے الامر بنایا، اس کا الامر مبتدا بن جائے گا نا. نہیں، وہ سسٹر کہہ رہی ہے کہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی کلیئر ہے. یقیناً ویسے تو کلیئر ہے سر، عرب جو ہے نا، عرب ایسے ہی سمجھتے ہیں اس کو، یعنی وہ کذالک اٹ از کلیئر، تو بات ایسے ہے لائک دس. تو لیکن جب آپ ایکیڈیمکس میں جاتے ہیں اس کی، تو ہم کہتے ہیں اس سے مراد کیا تھا، وہ کس چیز کی بات کر رہے تھے. اسی لیے ہم تھوڑی دیر کے بعد یہ گرامر کرنی چھوڑ دیں گے، بیکاز ہمارا مقصد ہے اس کا فہم. یہ جب آپ رولز کے تحت جاتے ہیں تو رول کو اپلائی کرنے کے لیے آپ یہ تلاش کرتے ہیں. اگر یہ اتنے ضروری ہوتے تو یہاں لکھے ہوئے ہوتے پہلے سے. رائٹ، یہ انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے لیے ہے. لیکن لینگویج کی بیوٹی یہ ہے کہ وداؤٹ دوز ورڈز اٹ از کلیئر.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اورثناہا کلیئر ہو گیا. یہاں پر فعل فاعل مفعول تینوں موجود ہے. اور لیٹس سی اس میں یہ والا دیکھ لیتے ہیں. فلما تراءى الجمعان، تو اس میں لما جب آتا ہے تو ہم نے اس کو کئی دفعہ بات کی ہے کہ لما جو ہے یہ دونوں معنی دے رہا ہوتا ہے. ظرفیہ معنی یعنی بمعنی ہین، اور ایز این اسم الشرط بھی. اور اس کے بعد جو ہے تراء جو ہے یہ فعل و شرط ہو گیا، اسی لیے اس کا جو ہے وہ یہ اس کی حالت مجزوم ہے، اس کی یا گری ہوئی ہے. رائٹ. اور الجمعانی اس کا فاعل ہے اس فعل کا، اور اس میں جو فاعل کا جو جمعانی، ایک تو یہ شو کر رہا ہے مرفوع حالت، اور الف وہ حالت ہے جو شو کر رہی ہے فاعل کو. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اٹ از انٹرسٹنگ. اور قالا سے اس کا جو ہے نا جواب شروع ہو گیا لما کا. قال اصحاب موسیٰ، یعنی جب وہ دونوں جماعتیں آگے آمنے سامنے ہوئیں تو کہا اصحاب موسیٰ نے. اب اصحاب موسیٰ میں آپ دیکھ لیں پھر وہی اسی طرح سے یہ بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ. انا لمدرکون، یہ پورا انا والا سینٹنس پھر سے آ گیا. انا میں جو ہے اس کے اندر نحنو اسم انا ہے. جی شہزاد بھائی. سر بریک. یہ تراء یہاں پر سر یہ مجزوم نہیں ہے، لما مجزوم غیر جازم، غیر غیر جازم ہے، جازم سوری ہے. غیر یہ جازم ماضی ہے سر، ہے. تراء ماضی ہے. ترا ماضی ہے. یہ نوٹ کر لیں. ترا جو ہے نا ماضی ہے، تو اس کے اندر ماضی کے اندر جو ہے وہ سر اس کو مبنی ایسے علی الفتح. لکھنے میں سر اس کی لکھنے میں وہ جو یا آتی ہے کھڑی زبر والی، وہ نہیں لکھنے میں آ وہ رہی. لکھی ہوئی نہیں ہے. جی وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو حمزہ لکھی ہوئی ہے نا یہ یا کے اوپر ہی ہے. یعنی وہ جو اس کو الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے آگے، جیسے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے ترا میں یہ یہاں پر ایک الف مسنگ آ رہا ہے شہزاد صاحب. جی جی جی. وہ یہ کتابت میں نہیں آتا تراء یا تراء، اس کا فعل اس میں بنے یا گا تو یا لکھی تعالی ہونی یا یا الف تعالی. لکھی ہونی چاہیے. اس میں الف مسنگ ہے نا، آپ کے ٹائپنگ ایرر ہے. سر یہ یا الف میں تو نہیں بدل گیا ترا جو ہے نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس جو ہے؟ اس کے آگے الف لکھی ہونی چاہیے نا. حمزہ کے بعد ایک تو الف سر نیچے تو یا ہے نا ہمارے پاس، ترا یا ہے نا. تو یہاں پہ نہیں ہے تو لیکن الف ہے آ رہا حمزہ کے ساتھ. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ الف تو یہاں سر لکھنا حرف علت ہے. تو بدل جاتے ہیں نا. تو سر سمجھ لیں یہاں پر الف موجود ہے، لکھنے میں یہاں پر مس ہو گیا ہے. اس کو نہیں ٹھیک سر، کر وہ لیں. پارے میں بھی نہیں ہے ہمارے سر. بارے میں بھی نہیں ہے. جی سر سر. پارے میں بھی نہیں ہے اور کسی ایپ میں بھی نہیں ہے. ٹرانسلیٹ آپ میں بھی بھی نہیں ایسے ہے لکھا جی. ہے. اور اس کا جو اعراب بک میں لکھا ہوا نہیں ہے سر وہ لکھا ایک سر منٹ. پارے میں ہے، اب بک میں تو ہے، سر بک میں ہے، دیکھیں غور سے. پارے میں ہے سر. نیچے پارے میں ہے، ترجمے میں جو ہے پارے میں ہے، سر دوسری بک میں ہے. پارے میں پارے ہے. میں لکھا ہوا. جب سر ترجمہ دیکھے نا، ترجمہ کے اوپر جو لفظ ترجمے کے ترا آمنے سامنے ہوئی، اس ہاں میں لکھا الف ہوا ہے. ہے، الف ہے. وہی میں نے کہا یہاں الف پر ہے الف سر، الف ہے جی، الف ہے. الف ہے سر، یہ ہے سر. بالکل ہے. تو آپ نے بریک کرنی ہے 10 منٹ کی، 7:30 ہو گئی. سر اس کا تدبر کمپلیٹ کر لیں، پھر 40 منٹ پہ بریک کر لیتے ہیں. چلے اس کو طرف بات کیا کمپلیٹ. چلتا. سر ذرا تراؤ کو سمجھا دیجیے گا. سر یہ والا جو فیل ہے نا، آئیے دیکھتے ہیں اس کو، فیل کو یہاں سے. کوئی وائٹ بورڈ پہ اگر اس کو ایکسپلین کیا جا سکے. سر یہ ابھی آ جاتا ہے، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے تارا کا ٹیبل. ابھی تو کچھ نہیں نہیں. سر ابھی تو نہیں نظر آیا. نہیں ایک منٹ، مجھے سمجھ آ گئی کیا وجہ. ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کو شیئر کر لیتے ہیں.
اب नजर आया? नहीं नहीं सर जी, अभी भी नहीं नहीं आया। सर। अभी भी नजर नहीं आया? ठहर जाता, आपने लिखा है सर कुछ? एक सेकंड। तो उसको स्क्रीन शेयर कीजिए आप, शायद वो पावर मैं पॉइंट शेयर। अब आ मैं गया सर, अब आ गया। अब आ गया? जी सर अब आया। मैं उसी वक्त से अब आए हुए हैं। अच्छा चलें, जी जी ठीक अब है। सर, आ अब आ गया। गया। तो देखें, तारा आ या तारा जरा रा, ठीक है, या तारा आ। तो ये तारा आ जो है, ये इसका ये यहाँ पर जब हमने माजी में या तो या के साथ लिखते हैं, या अगर या नहीं है तो उसकी जगह पर अलिफ लिखा जाता है। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है या अलिफ। जी तारिक भाई, क्लियर होगा ये वाला फाइल, ये वाला फेल? जी ठीक है जी। तारा आ यानी इसका मतलब है तफाला, आमने सामने एक दूसरे को देखना। सर हमारे पारे में अलिफ लिखा हुआ नहीं है। लिखा वो हुआ तो है, लिखा हुआ है। अल-जम सर अल-जमआन तो अलिफ वो है। वन बाय वन सर जब तर्जुमा किया हुआ है तब लिखा हुआ है। असल जो आयत में कुरान की किताबत है उसमें अलिफ एक्स्ट्रा नहीं है, वो अलजमान का अलिफ है। नहीं वो तो हदफ नहीं जी हो सर गया, हमारे हमारे में भी नहीं लिखा मिला हुआ के सर। जब पढ़ेंगे तो वो हदफ हो जाएगा ना। सर हजरत नहीं होता, लिखा मेरे ख्याल में तो यह लिखा हुआ अलजमानी का तो अलिफ अलग लिखा हुआ है। इस सर तरह अल जमानी जब बनाएंगे हम, मिला के पढ़ेंगे तो अलिफ को हदफ नहीं कर लेंगे। नहीं, वो तो सिर्फ सिर्फ उस पे होता है, लिखने में तो नहीं होता ना, बोलने में होता है सिर्फ। सर स्लाइड वापस दिखाइए सर। वापस दिखाएं सर एक सेकंड। काइंडली। जी जी। सर स्लाइड वाला जो अमर है वो ठीक नहीं लिखा हुआ, जो ऐप वाला आई थिंक वो ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर हाँ। किया है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। हाँ वो बुक में तराआ है, ठीक है ना? अब स्लाइड पे रा है, वो उसकी है सबको नजर आ मुजर्रद गया? बुक में नहीं ठीक सर वो जी सर, नजर आ गया। नजर आ गया ये सब? लेकिन नजर आ गया, सबको नजर आ गया। अब शहजाद सबको नजर आ गया तो सबको नजर आ गया। सर नहीं वो फाइल वाला जो फेल वाली स्लाइड है मैं वो कह रही दफा थी वो सर। स्लाइड और लाइट ग्रुप अच्छा में शेयर हो गई है जी, आप वो चेक ग्रुप कर पे सकते शेयर हैं। होगी है, वहां देख लीजिएगा। ग्रुप में शेयर अच्छा होगी अच्छा। है, ठीक है। तो आइए, अच्छा इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो तब तदब्बर इस पे, इस आयत पर क्या तदब्बर की फीलिंग है आपको इस स्लाइड के ऊपर? एनीबॉडी? क्या सीखते हैं हम इस समय? जी डॉक्टर फौजिया, क्विक। जी सर, ये ओ रसना बनी इसराइल, इस पे वो था कि हाँ अल्लाह जी, ताला ने मतलब है कहा कि मैं, अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया था कि मैंने इन कमजोर लोगों को अब तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है और इनकी मदद करनी है। तो इसलिए उन्होंने बनी इसराइल को फिर पेशवा बनाया और वारिस बना दिया। तो ये इमामत दी उनको बाकी दूसरी कौमों पे। तो ये चीजें हैं जो साहब उनको, वो वारिस उनको बनाया, और यही फिर साबका उम्मत मुस्लिमा, मतलब है जब तक हमें नहीं मिला था वो खिलाफत का और इमामत हमें नहीं दी, तो यही उम्मत मुस्लिमा कहलाई उस वक़्त। चलें। बस। किसी नबूवत और? अता। बारी 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 बारी। सिस्टर तबस्सुम, आपका क्या ख्याल है, कैसे और रसना किया उनको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सिस्टर। सर उन्होंने हिस्ट्री ये बताती है कि एक दफा वो जब समंदर क्रॉस कर गए थे, फिर वो वापस उस मकाम पे नहीं आए थे जो नहीं ओरिजिनल आए जहां थे, से निकले थे। अग्रीड। जी। फिर तो कहते हैं ये जब लेटर ऑन उनको इतनी अल्लाह सुब्हान व तआला ने नेमतें अता की और उनको उनके ऊपर इतनी मेहरबानियां की, तो उनको ऑलमोस्ट उतना ही फैसिलिटेट कर दिया अल्लाह ताला ने जितना के फिरऔन और उसके उमरा थे। तो ग्रेट, ये एक्सलेंट, एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपकी बात आ गई। सिस्टर हुमैरा, आप क्या कहती हैं, अग्री करती हैं तबस्सुम से? जी सर, ये जो वारिस होता है ना, इसको उस जो चीजें भी मिलती है ना उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट, जो विरासत में मिलता है। तो ये बिल्कुल। चीजें उनको जो है अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पे दे दी और कहा कि अब वो जो जिन्होंने मेहनत की थी सारी चीजें लेके इनको अता कर दी है, तो बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने इनको दे दी। वारिस बनाने का मतलब यही है कि इनको कोई इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उनको और क्या मिला? इसका वारिस वो बनी इसराइल बन गई। उन तमाम चीजों का जो दूसरों की थी अल्लाह ने इनको दे दी चलें बिल्कुल वो फ्री में। सिस्टर हुमैरा ये कह, सिस्टर उस्मा आप क्या कहती हैं?
جی سر، مجھے اس میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے ایجپٹ میں تو اس وقت اس کے بعد ان کو جو ساری چیزیں ملی تھی، یعنی کہ اس کے بعد بڑی ترقی کی اور سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جو آئے فرعون، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کو جیسے عزت بھی ملی، جیسے بنی اسرائیل سارے آئے تھے، تو بعد میں جب آہستہ آہستہ ان کو غلام بنا لیا گیا اور ان کو ذلت کی زندگی ان پہ مسلط کر دی گئی، لیکن جب حضرت موسیٰ ان کو لے کے نکلے تو وہ جہاں پہ ایک ٹائپ آف جو ایک نبوت تھی، ایکچولی وہ جو ذمہ داری تھی ایک ایز اے قوم جو ان کے شروع سے چلی آ رہی تھی اور پھر اس سے وہ چھن گئی تھی، وہ دوبارہ ان کو مل گئی، عزت بھی اور سب کچھ بھی. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو ایک وہ اپنا مقام کھو چکے تھے ان کو دوبارہ سے مل گیا. چلیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور کفایت اللہ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ لاسٹ سن لیتے ہیں کفایت صاحب کی بات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے اس طرح ذکر ہے کہ مطلب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں غضب دلانے والے ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا اور ہم ادھر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان کو نکالا ان کے جنات سے اور ان کے باغات سے اور ان کے کمفرٹیبل پلیسز سے، اور دیٹ واز دا اینڈ آف فرعون. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بس دیٹ واز دا اینڈ آف فرعون، اور پھر جو ہے نا بنی اسرائیل کا جو ہے نا وہ رائج شروع ہو گیا. تو مجھے تو اس طرح یہ جگہ جو ہے نا پارٹیکولر دکھ چلیں رہی. ہم اس کو کنکلوڈ. اچھا ڈاکٹر شبانہ آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ لاسٹ کامنٹ ڈاکٹر شبانہ. ایک اور اس میں ایڈ میں کروں گی کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جو سب لوگ تھے، جو جماعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو تھی، وہ اللہ پر ایمان لے آئی تھی، اور اللہ نے پھر ان کو بتایا کہ کیسے جو ہے وہ میں آپ کو وارثین بھی بناتا ہوں اور میں آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے بھی دیتا ہوں. کریکٹ. اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں. ایک یاد رکھیے گا کہ یہ سٹوری ہم پڑھ رہے ہیں ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب سٹوری پڑھیں گے تو ہمیں اس میں پیرللز بھی ملیں گے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے وارث بنایا ان کو ان چیزوں کا. کون سی چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں؟ جنات، باغات، عیون، عیون، چشمے ہیں، کنوز. محل ہیں. ہاں اس کا مطلب ہے. اور فرعون کے پاس بادشاہت تھی، تو سب کچھ تھا. تو بنی اسرائیل کو یہ سب کچھ ملا جس طرح ایک سسٹر نے بتایا. فائنلی حضرت داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ، یعنی امیجن کریں یہ سب اور اس سے زیادہ ملا بنی اسرائیل کو. بلکہ ان کو جو کچھ ملا کسی اور قوم کو اس کے بعد وہ نہیں ملا. ایسی بادشاہت جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی کسی کو نہیں ملی. تو ان کو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ جو ایک جنریشن جو کرتی ہے اس کا جو ہے اگلی جنریشن دیکھتی ہے پھل. تو اللہ تعالیٰ تو پوری جنریشن کی سٹوری سنا رہے ہیں، پوری بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تو میری سمجھ میں تو کچھ یوں آتا ہے کہ یہ جو فیوچر میں ان کو ملا وہ بنی اسرائیل کو ہی ملا. انہوں نے تو ابھی اور بڑے نخرے کرنے ہیں اس پرٹیکولر قوم نے. تو جی سسٹر انیس فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں یہ سینیریو امیجن کر رہی تھی کہ سارے جو فرعون کا لشکر تھا اس میں سارے سرداران اور جو بھی اس کی مطلب ٹیم تھی ساری کی ساری وہ اپنی جگہوں سے نکل کر کے آ گئی تھی، پیچھے فالو کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور بنی اسرائیل نکل چکے تھے. تو جب یہ ڈوب گئے اور بنی اسرائیل چلے گئے لینڈ آف کنعان میں، تو پھر مصر میں رہا کون؟ جو یہ مصر ساری کے سارے باغات تھے اور ساری چیزیں تھیں، یہ کس نے لی پھر؟ مطلب وہ جو ٹائم لیپس ہے 40 ایئرس تک وہ لینڈ آف کنعان میں سرگرداں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں رہے، اس کے بعد فلسطین فتح ہوا، اور فلسطین از رائٹ ڈسائڈ، جیسے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سر فلسطین کی حالت اور ایجپٹ بالکل ساتھ ہے. تو مطلب یہ کہ وہ میں سینیریو امیجن کر رہی ہوں کہ اس وقت پھر پیچھے کون تھا؟ ان کے بیوی بچوں نے، فرعون کے بیوی بچوں نے مطلب وہ کر لیا تھا اس کو آکیپائی، یا کیا کیا تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل نکل چکے تھے، فرعون کے سردار بھی نکل چکے تھے. میرا یہ اپنا خیال ہے کہ کچھ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہوں گے. یہ لشکر آئے تھے جو فائٹرز تھے، تو پوری قوم تو نہیں نکل کر آئی تھی نا. جو گھوڑوں پر تھے اور جو اس پورے اپنے لشکر میں تھے وہی لوگ غرق ہوئے. باقی کچھ پیچھے بچ گئے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری. یہ لوگ واپس البتہ نہیں گئے تھے، دیٹ سرٹن. تو پھر اس کا مطلب کہ بنی سر یہ اسرائیل بھی کے تو کچھ لوگ تو وہاں رہ گئے تو انہوں نے آکیپائی کر لیا اس کو. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ یہ حال ہوا اور وہ چلے گئے، تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے ہوں. وہ پھر فرعون کی تو میرے خیال سے اب یہ ہاں بالکل نہیں پتا، کیونکہ یہ کوسچنس میرے دماغ میں بھی آتے تھے کہ وہ کیا ہوا اس کے بعد، کیا کسی اور فرعون نے جگہ اس کی سنبھال لی، وہ کوئی بہتر فرعون تھا، یا پھر اسلام پھیلا کدھر سے؟ کیونکہ اب ایجپٹ از اے مسلم کنٹری. یہ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آ کے اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا.
نہیں یہ ایکچولی یہ تو اس بیچ میں بہت لمبا عرصہ ہے، سو آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ہسٹری کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا، بٹ اپیرنٹلی وہ تو یہ بنی اسرائیل یہ والی قوم جو تھی تھوڑی ساری یہ تو واپس ابھی نہیں آئی، انہیں تو لمبا سفر آگے کرنا ہے ابھی۔ جی شہزاد بھائی بریک کریں؟ جی سر بریک بریک کر رہے ہیں، ویل بی بیک بائی 8 o'clock انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 65 سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ شہزاد صاحب آواز سلائیڈ پہنچ رہی ہے آپ تک نا؟ جی سر الحمدللہ سب کلیئر ہے۔ آئی ترجمہ ہے، وَأَنْجَيْنَا موسیٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی ان کی قوم کو، اجمعین سب کے سب۔ تو میں جہاں پر پوائنٹ آؤٹ کروں ان کو ہم ڈسکس کریں گے آخر میں۔ یہ اجمعین کا اعراب کیا ہے اور کیوں ہے اس کے بارے میں آپ سوچتے رہیے ٹل دی اینڈ آف دی آیت۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا باقیوں کو، الآخرین یعنی مراد ان سے فرعون اور اس کی قوم کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس قصے میں ان آیات میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب غالب ہے ایٹ دا سیم ٹائم بہت ہی مہربان ہے، رحیم ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کے سنا دیجئے، تلاوت کر دیجئے ان پر نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، یعنی ان کا قصہ، ان کا حال۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے والد، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالو، وہ بولے، نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں اصنام، صنم کی جمع پتھروں کی یعنی بتوں کی، فنظل لہا عاکفین، اور ہم رہتے ہیں، دلہ یعنی کسی چیز کے اوپر ہم ساتھ اس کے ہوتے ہیں، لہا ان اصنام کے، عاکفین چپکے ہوئے، یعنی ان کے ساتھ ہم جیسے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم معتکف ہو کر
ان کے ساتھ ہم چپکے رہتے ہیں، یعنی ہماری عقیدت ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تم کو، یعنی کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات کو، یہ تم کو سن تمہاری کلام کو، کیا وہ سمجھتے ہیں؟ استدعونا، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا پھر کیا وہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں تم کو، او یضرونا، یا پھر کیا وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب امیجن دیکھیں، نوٹ کریں، یسمعونکم لکھا ہے، ینفعونکم ہے، لیکن یضرونکم نہیں ہے، تو یہاں پر مراد یہی ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا جواب میں، بل وجدنا، یعنی ان تمام باتوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے، وجدنا، ہم نے تو پایا اپنے آباءنا، اپنے جو پچھلے انسیسٹرز ہیں ان کو ہم نے پایا، کیا کرتے ہوئے پایا، کذالک، اسی طرح، یفعلون، یعنی ہم نے کو پایا اسی طرح کہ یفعلون، وہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افرائیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم دیکھتے بھی ہو تم کس کی عبادت کر رہے ہو، یعنی کیا تم سمجھتے ہو، کیا تمہیں، یعنی دیکھنے سے مراد یہاں پر ہے، کیا تم سمجھ رکھتے ہو کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ کیا ہے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے آباء و اجداد اگلے جو گزر چکے ہیں۔ اس کے متعلق بھی سوچے گا کہ یہ انتم و آباؤکم جو ہے کس طرح کا جملہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اس کا اعراب کیا ہوگا۔ افإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو بے شک وہ کون، جن کو تم پوچھتے ہو میرے، وہ دشمن ہیں، نو عدو لی، میرے لیے دشمن ہے، میرے لیے، الا، مگر، یعنی وہ سب دشمن ہے، الا رب العالمین، مگر جو رب ہے تمام عالمین کا، وہ دشمن نہیں ہے۔ اور یہاں سے تدبر کا پوائنٹ نکلتا ہے، اس پر بھی ڈسکس کر لیں کہ کیا پوائنٹ نکلتا ہے۔ تو یہاں پر سیورل پوائنٹس ہیں تدبر کے، کہ کیا پوچھا گیا اور کیا جواب دیا گیا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں جو صرف کے لحاظ سے کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَا أَجْمَعِينَ، اغرقنا، نیا لفظ کوئی نہیں ہے۔ لیٹس سی، اتلو، QC2 کا تلا، یتلو، اتلو، امر، اسنامن، اس کا جو فعل ہے سنیما یسنمو، سنمن کسی چیز کو مضبوط اور قوی چیز کا پکڑنا، سنمن بت کو کہتے ہیں، اسنام جمع ان پتھر کے بتوں کی، مجسمے یا بت۔ فنظلو، ذلّا یا ذلّو، سمیہ کے پیٹرن پر یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، جس طرح کہ کانا ہے، یعنی ہو جاتا ہے، یعنی وہ کرتے ہیں۔ ویسے اس کا معنی سایہ دار ہونا بھی ہے، سائے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر معنی جو ہے یہ من، آپ کہیں گے جس طرح خواتو انہ ہوتا ہے، خواتو کانا، تو اس کا بھی جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا، اور اس کا جو، اور وہ کہاں پر ہے، وہ نزلو میں جو نحنو ہے اس کا اسم آ رہا ہے، اور عاکفین اس کی خبر ہے، اور خبر اس کی آپ دیکھ رہے ہیں منصوب ہے۔ تو ہاں، عاکفین، عکفا یعکفو اکفن، کسی سے وابستہ رہنا، کسی سے چپک جانا، اور یعنی اس کا جو افتعال سے جو پیٹرن ہے، اعتکاف بیٹھنا بھی جو ہے نا اسی سے آیا ہے، کہ ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں کسی طرح سے، مسجد میں چپک کر بیٹھ جاتے ہیں، ہولڈ آن ٹو اٹ۔ تو یہاں پر بھی وہ اپنے بتوں کے ساتھ اتنے معتقد ہیں، ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ یسمعونکم، سمع یسمع، ینفعون نفع ینفع، یضرون ضر یضر، وجد یجد، سارے افعال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ افرائیتم، رعا یرا، تعبدون، اقدمون، انٹرسٹنگ لفظ، کوئی ہیلپ کر سکتا ہے میری؟ کیا خیال، اقدمون کہاں سے نکلا ہوگا؟ اینی باڈی؟
अकदमा युकदिमो अकदम कदम अकदमा युकदिमु, तो ये फेल है या इसम है यहाँ पे? ये इसम मफूल है। इसम मफूल है, सोचें इसमें जरा सब गौर से। ये वो है, इसमें डॉक्टर तफरीक अक्षंदा, सब सुने, डॉक्टर अक्षंदा बताएंगी अकदमून जो है ना ये कैसे बना और क्या है। जी सिस्टर डॉक्टर अक्षंदा। सर ये अफल तफजील है, अफलू के पैटर्न पर। इस पर तफजील है कि जमा है जी अकदमा, जमा है, अकदमू जो है वो इस तफजील है, उसकी जमा है। तो ये अकदमून क्यों आया? अकदमीन क्यों, अकदमीन क्यों नहीं आ गया? सर ये सिफत है ना आबाऊ की, अच्छा, वेरी मरफू होगी। शुभ बन। वेरी गुड। जी सिस्टर नुसरत, आपका कोई क्वेश्चन है इसी के बारे में? जी सर, मैं डॉक्टर चंदा ने बता दिया, मैं बताना चाह रही थी। डॉक्टर अक्षंदा पहले बता देती हैं, अगली बार आपने पहले हाथ खड़ा करना है। अब आप हाथ खड़ा कर लें, मैं पूछने लगूँ अदुवन के मुतल्लिक कि सिस्टर नुसरत, अदुवन जो है ये लफ्ज जो है इसका क्या माना है? सर दोवन जो है इसका मतलब दुश्मन है वैसे तो। गुड गुड। तो ये वाहिद है, ये जमा है लफ्ज? इन्नहुम अदुवन, ये जमा है। जी सर, दुश्मन नुसरत, है, दुश्मन नुसरत है सर, अदुवन। तो मजदर आया ना। जी मसदर आया इसका। तो ये मतलब आप सही बताया ना, माना इसका दुश्मन है, तो ये क्या वाहिद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जमा के लिए भी? जी सर। तभी है ना इन्नहुम के साथ आया अदुवन। जी जी। इसकी क्या कोई जमा भी वैसे आती है? अदुवन की भी फर्द जमा? इसे नुसरत याद करें जमा। अदुवन ये वैसे तो हम आदा, आदा जमा होती है ना। जिस आदा। सिस्टर अनीस, जिस सिस्टर सीमा आप बताना चाह रहे, सबने उन जी बिल्कुल अदा। सर आपने बता दिए खुद ही। अच्छा, नहीं बता आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर समवन। ठीक है, सर तो आप इसको लिख सकते हैं आदाउन। लिख सकते हैं बिल्कुल। जी सर, लिखने में नजर। सर ये भी कलेक्टिव नाउन में ही आएगा ना, जमा उल जमा जो जिसे कहते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो ये भी सोचेगा कि होम से कौन मुराद है यहाँ पे, और हमारे अल्फाज सारे हो गए, सर्फ क्लियर हो गया, और इसमें नाव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो तीन चीजें हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद तदब्बुर कर लेते हैं आयात पर। तो लेट्स सी, इसमें वन जईना मूसा वमन माऊ अजमईन, तो फेल फाइल मफूल क्लियर है सबको, ठीक है ना? मूसा यहाँ पर क्या है? मफूल भी ही है, ठीक है ना? और मन माऊ अजमईन, मैंने आपसे पूछा था कि ये अजमईन यहाँ पर क्या है इस जुमले में? किसी ने सोचा इसके मुतालिक इसका इराब क्या है और क्यों है? जी सिस्टर नुसरत। सर ये ताकीद के लिए आया है। इसके लिए ताकीद के लिए, एक्सेलेंट। जी लेकिन सर। ताकीद के लिए तो आया, लेकिन अजमईन क्यों आया, अजमऊन क्यों नहीं आ गया? सर हाल तो नहीं है। जी हाल नहीं, मंसूब है आप इसलिए। सर ये हाल बन रहा है, हाल। सर देखें, हम चाह रहे हैं इस नुसरत की बात से, मैं एग्री करता हूँ ओके। उससे कि ताकीद भी बन रहा है, लेकिन अब आगे सेकंड बात कि ये क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये मंसूब है या ये मजरूर है? सर ये मजरूर मंसूब है, मंसूब है सर। मंसूब है ये। मंसूब है। ये बात भी मान ली सिस्टर नुसरत की, दोनों दो बातें मान ली। अब तीसरा क्वेश्चन है जो शहजाद साहब पूछते होते हैं क्विज में, क्यों ये मंसूब इसको क्यों है? सर मंसूब बिल या की वजह से ये पता चल रहा है कि मंसूब है। हाँ पता ही चल रहा है, बट वाई? तो सिस्टर नुसरत सोचें कि पीछे हाल किस चीज पर? नहीं, हाल नहीं, हाल हम बन रहा है ना, हाल बन रहा है इस वजह हाल से हाल देखें, सर हाल हाल बनता है तो वो मंसूब ही होता है। मंसूब होता है। हमने कहा हम ताकीद पे चल रहे हैं, और ताकीद भी उतने ही देखिए दो तर्ज होते हैं एराब के, तरकीब के, एक हाल है और एक ताकीद है। हमने सिर्फ नुसरत की बात को जो है ना अकदम माना है कि ये ताकीद है, और उसका रीजन भी मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा। तो आपने सिर्फ नुसरत ये बताइए कि ये
अजमईन किस चीज ये कौन लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन तमाम को सब के सब को बचा लिया? वो कौन है? मन यानी मूसा व मन माहू, इनकी बात हो रही है ना। जी सर। तो मूसा व मन माहू का क्या एराब है? सर ये बदल हो रहा है, बदल ये देखिए होता ये जो ये ये याद कर लेना, मफहूम बन रहा है जो ना। ताकीद होती है ना, जिसकी ताकीद होती है ना, उसी का ये एराब लेता है, राइट। सर ये मन जो है ये मौसूला है, और जो कि मंसूब होता है, मोहल्लन नसब में आ रहा है यहाँ पे, और माहू ये ज़र्फ आ रहा है, और ज़र्फ भी मंसूब है, और मुदाफ इलैही है, और फिर आगे अजमाइन सर है, देखिए और हमने मफूली ये हालत में है, मफूली हालत में है। हमने ये बात करनी है कि ये जो अजमईन आ रहा है, ये किसकी ताकीद कर रहा है? मूसा व मन व मन, मूसा व मन। मूसा जो है एज जी मफूल भी आ रहा है मंसूब, और मन जो है उस पर अतफ कर रहा है, ये भी मंसूब है। इसलिए अगर इसकी ताकीद बयान की जाएगी तो अजमईन आएगी। अगर जिसकी ताकीद अगर की जा रही होती और वो मरफू हालत में होता तो फिर ये मरफू भी आ सकता था, लेकिन जी आमतौर पर नजर आता है तो ऐसे ही है। और दूसरा आप इसको हाल भी तो मूसा समझ। मूसा और जो इनके साथ थे सब के सब। जी जी, जी सर। सबके सब, तो सबके सब जो है ना वो इसीलिए मंसूब हालत में है, मन और मूसा। करेक्ट हो गया। सर अच्छा, ये तो हमें समझ लग गई कि ये ताकीद के लिए भी आ रहा है, ठीक है, और ये इराब भी उसका कर रहा है। अब अगर ये हाल है तो इसमें जुलहाल इसका जो माँ होगा कि मूसा का, फिर इसका जुलहाल क्या इसका हम वही बनाएंगे? मूसा मूसा व मन माऊ, वही पूरा किनका हाल बयान हो रहा है? मूसा व मन माऊ, ओके ठीक है। ठीक है। जुलहाल इनके वही हैं जो जिनकी बात हो रही है। करेक्ट। सर आगे आ जाए। इसके दो दो जुलहाल हो जाएंगे। वो आपस में उस पे अतफ कर रहे हैं ना, दोनों है जुलहाल में, दोनों शामिल है। अजमईन भी आ गया ना, टोटल सबका हाल है, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। आगे सुम्मा अगरकना में अगेन फेल फाइल और अल आखरीन मफूल भी है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वतलू अलैहिम नबा इब्राहिम। ये भी बड़ा क्लियर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एराब। आपका ये फेल है, फाइल भी इसमें मौजूद है, नबा मफूल भी है। इब्राहिम इस काला लिए भी ही, इस जो है आता है किसके लिए? ज़र्फ ज़मान, और ये चूंकि ज़र्फ है इसलिए ये इसका जो एराब भी है, अगरचे ये मबनी अला सुकून है, लेकिन इसको हम कहेंगे फ़ी महल नस्ब, क्योंकि ये ज़र्फ के माने ज़र्फ आ रहा है। और लेट्स सी और कौन सी ख़ास बात है, ये भी मा ताबुदून, और माँ यहाँ पे अगर आप नोट करें मफूल भी है काला का, इस काला लिए भी मा ताबुदून, बल्कि माँ इससे पहले आ रहा है ताबुदून, यानी इसका मुकद्दम, यानी पहले इसके मफूल भी जो है ना इससे पहले आ रहा है। ताबुदून का इन एडवांस आ गया। कालू नाबुदु असनामन, और ये हम पहले कर चुके ना जुल्लू, और इसमें और जो है कोई, मेरा ख्याल है वी कैन मूव ऑन टू तदब्बुर। हाँ, एक इसमें आखिरी आयत को देख लेते हैं, उसके बाद तदब्बर पे बात करते हैं कि काला, इस आयत को देखें, काला अफराइतुम मा कुंतुम ताबुदून। अफराइतुम ये भी क्लियर है, राइट। और नेक्स्ट आ जाए इसके साथ मा कुंतुम ताबुदून, ये भी क्लियर है। और अंतुम व आबाउकुम अल अक़दमून, ये मैंने आपसे कहा था, इस पर गौर करें कि ये क्या बन रहा है, अंतुम व आबाउकुम अल अक़दमून, क्या ये जुमला है या ये कैसे रिलेट करेगा अपने पिछले जुमले के साथ? जी डॉक्टर फौजिया, आप ये बताना चाह रही हैं ये कुछ और? सर वो मेरा तो सारा क्वेश्चन था ये माँ ताबुदून पे, कि ये माँ जो इसमें इस्तिफाम हम इसको ले रहे हैं, जी जी। तो इसको सर ये मतलब है हम कैसे पहचाने? मैं नहीं पहचान सकती कि ये मफूल बिही बन रहा है,
मतलब नहीं अगर मैं वैसे देखूं ना जैसे तो मुझे नहीं समझ आप आएगी। इसका माना करें ना, मा ताबुदून। ठीक है। जब जब ये आपको याद है, हमने, अगर आप उस अरबिक कोर्स में थी, जब ये इसम इस्तिफहाम बनकर आता है ना, तो हम इसके जवाब से बताते हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो माँ जो होता है, यानी माँ इस्मु का, जिस तरह आप कहते हैं, फर्ज किया, तो जी यहाँ जी। पर जो माँ जो है, ये मुब्तदा नहीं बल्कि खबर कहलाएगी, क्योंकि जवाब में ये बाद में आता है। तो जो आंसर होता है अच्छा, उसके लिए आता है। दैट इज हाउ वी नो। तो सही। यहाँ पर इसम इस्तिफहाम है, लेकिन ये, और ताबुदून का मफूल बिही मुकद्दम कहलाएगा, उससे पहले आ गया। तुम सब इबादत करते हो किस चीज की? तुम सब इबादत करते हो किस चीज की? किस चीज की तुम इबादत करते हो? तो जवाब में क्या आएगा? हम इबादत करते हैं, फिर जिस चीज की बात होगी। किस से सीमा? थैंक यू। सर ये आएगा, और ये माँ मौसूला है ना, फिर आगे ताबुदून सिला जो है इसका मिल के फिर ये मफूल भी बनेगा। जी ठीक है, लेकिन माँ यहाँ नहीं, पर इसमें इस्तिफहाम के तौर पर आ रहा है। और सोचने वाली बात, तदब्बर का पॉइंट ये है कि उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों किया। और आखिरी क्वेश्चन जो, मैं दोबारा इस पे आ जाता हूँ, इस आयत पर, काला फ़अराई तो मा कुंतुम ताबदून, क्या तुम देखते नहीं? माँ यहाँ पर क्या है? फिर से ये इसम मौसूला ही है, बिमाना अल्लज़ी, और ये भी माँ मफूल बिही है, राइतुम का फेल फाइल मफूल, कुंतुम ताबदून, ये काना का जुमला हो गया क्लियर। असल क्वेश्चन ये, अंतुम व आबाउकुम जो है, ये क्या है? ये अजमईन की तरह ही है, जिस तरह अजमईन का। नहव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूछा है? जी, नहव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर ये मुब्तदा बन रहा है, ज़मीरे मुनफसिला है ये। यही तो जो है ना सारा पॉइंट है। अगर ये एक मुब्तदा बना तो खबर इसकी कहाँ पर है? चलें ये सोचते हैं। ये सिफा बन रहा है, और अबाऊ फिर खबर होगी इसकी। कैसे? आप देखें ना, पूरा जुमला अंतुम व आबाउकुम, आबाउकुम तो इसके ऊपर अतफ कर रहे हैं अंतुम पे, तो उसकी खबर तो नहीं हो सकती। आता अल है, अक़दमून जो है वो सिफा है अबाउ की, जी अकदमुन तो सिफा है। तो फिर खबर तो कोई नहीं है ना यहाँ पे कहीं। सर खबर माजूफ है फिर से? नहीं नहीं, माजूफ भी नहीं है, गौर से। जी सिस्टर सीमा, आप बताना चाहती हैं सबको? जी सर, मैं हम अगर इसके तर्जुमे पे गौर करें ना, मा जी जी कुंतुम ताबदून, तुम सब जिसकी इबादत करते रहे, और फिर अंतुम जो ये है, जो ताबदून में जो अंतुम है, ये वो आ रहा है, उसको स्ट्रेस के बिल्कुल लिए आ रहा है। बिल्कुल। ये आपने नोट की, और सीमा ने ये बताया कि ताबदून को गौर से देखें, तुम सब इबादत करते हो, तो तुम, ये अंतुम तुम की जगह पर आया, तुम का एम्फेसिस आ रहा है, तुम पर ताकीद हो रही है। अंतुम जो है ताकीद किस चीज की है? ताबदून जो जमीर है ताबदून में, अंतुम जमीर, अंतुम, हाँ। उसकी ताकीद हो रही है। सर इसकी फाइल जो है, खबर की बात हो रही थी, खबर कौन सी है सर? ये खबर, ये जुमला ही नहीं है ना, यही तो मैं आपसे ये बताना चाह जुमला वो है ही नहीं है सर, ये है ही ये अतफ सिर्फ कर रहा है सर, जुमला अतफ होगा। नहीं सर, जुमला नहीं बन रहा ना, ये ताकीद है। जिस तरह के अजमईन, जुमला तो नहीं था ना पीछे। ठीक 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 हमने अजमईन को कहा था, मैंने कहा था ये ठीक अजमईन जो ठीक। है, ये ताकीद है मूसा व मन की। जी तो यहाँ पर तो अंतुम ये ताकीद है। वन वर्ड था, और ये पूरा सेंटेंस आ रहा है। जी जी, माजिद भाई बताना चाह रहे हैं सर माजिद भाई। जी सर, सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जब भी किसी फेल के अंदर जमीर मुस्ततिर हो और उसके ऊपर आपको कोई अतफ करना, इसको तो उसके जमीर को बाहर निकाल कर लेकर आ जाते हैं और फिर उस पर अतफ किया जाता है। जैसे अबाउकुम को अतफ करना था अंतुम के ऊपर, तो इसलिए वो अंतुम बाहर लेकर आए, और फिर ये ताकीद भी हो रही है अंतुम के ऊपर, और आबाउकुम उस पर अतफ भी हो रहा है। अबाउकुम अंतुम पे अतफ हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। और अंतुम जो है, इसको आप जो हमने यानी ये जो जमीर, ताबदून का अंतुम, आप दोनों में जो अंतुम है, जो जमीर है, उसका उस पर ताकीद हो उस रही है। पर तकीद की है। जी सर। करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। सर और एक्सक्यूज मी, जी जी रब साहबा।
جی سر، یہ انتم فائل بن رہا تعبدون کا تاکید بنتے ہوئے، نہیں، فائل کس طرح بن کیونکہ رہا ہے؟ وہاں تو کانا کی خبر اس پہ وہ ہم کر رہے تھے نا، کنتم تعبدون. تو یہ میرے پاس جو ہے وہ اس میں ہے کہ ضمیر فی محل رفع توکید الضمیر، ضمیر المتصل الفائل فی تعبدون. تھوڑا سارا یہ آگے پیچھے ہو گیا. ایک تو متصل یہ نہیں ہے، یہ منفصل ہے ضمیر، ٹھیک ہے نا، یہ جی الگ ہے، سر. رائٹ. اور آپ کہہ سر اس سکتے کو ہیں، حسر کہا جا سکتا ہے، یہ حسر جیسے اچھا وہ بھی تو ہم یوز دیکھیے، کرتے ہیں نا. حسر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. حسر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دو کے درمیان حسر آ رہا ہوتا ہے. یہ تاکید یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ہم نے جس طرح اجمعین آتا ہے، اس طرح کوئی بھی لفظ تاکید کے لیے، جس طرح ماجد بھائی نے بھی بتایا کہ تعبدون میں جو ضمیر موجود ہے جس کے اوپر تاکید کی جا رہی ہے اس کو الگ کر کے دکھایا گیا ہے. تو انتم از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ضمیر آف تعبدون، یعنی جو اس کی جو اس کا فائل ہے تعبدون میں انتم، بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس پہ دلالت کر رہا ہے. اس پہ دلالت کر رہا ہے، کہہ سکتے ہیں جی توکید. سر، اب آپ کی کہتے بات صحیح سمجھ آ گئی ہے کہ تعبدون کی وہ ہم نے نکالی ضمیر تو اس کو منفصل کر کے لے آئے. اس کو منفصل کیے، بالکل. جی Right. تھینک تو اس کا پھر اعراب کیا ہوگا انتم کا؟ تم سب بھی اعراب یعنی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع مرفوع. مرفوع، بلکہ فی محل رفع کہیں گے. جی کہیں گے مبنی علی السکون، یعنی ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع توکید للضمیر المرفوع فی تعبدون. اور جی سر. صحیح ہو گیا. تو لاسٹ 4 منٹس کوئی اس سلائڈ پہ پوائنٹ آف تدبر کسی کو سین میں آتا ہے؟ فَإِنَّهُمْ، اس پہ دیکھتے ہیں، تدبر کریں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اس کے بارے میں اس کا کون ترجمہ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس میں تدبر کی کون سی بات ہے؟ ایک تو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ اللہ کے بعد ماجد بھائی تو بڑے اس میں ایکسپرٹ ہوں گے کہ کس قسم کی اللہ ہے یہ. کیا عدوٌ یعنی دشمن میرے، اور دوسری سائڈ پہ رب العالمین ہے، کیا یہ جنس آپس میں ملتی جلتی ہے؟ اور اس کی کیسے یہ ایک بن رہی ہے؟ جی اس سے تبسم آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی سر. سر جی دوون کے رب العالمین آگے تو وہ ظاہر ہے ان کا کاؤنٹر ہو گیا نا. وہ دوست ہیں، مہربان ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے. اور اتنے لوگوں کے اگینسٹ حضرت ابراہیم نے صرف رب العالمین کا ذکر کیا کہ وہ میرے پالنہار ہیں، میرے دوست ہیں، لہٰذا مجھے ان دشمنوں سے کوئی خوف نہیں. کریکٹ. اس کو ذرا نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. اچھا، قرآن میں یہ ایک دفعہ نہیں، کم از کم 2-3 مرتبہ آیا ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، کہیں پہ کہتے ہیں وقال ابراہیم لأبیہ وقوم اننی براء مما تعبدون. پھر ایک جگہ پر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے برات اختیار کی سسٹم سے. یعنی ہمیں یہاں پر ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور پہ توکل کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، وہ دشمن ہیں اور اللہ میرا دوست ہے. یعنی وہ دشمن ہے تو اللہ میرا دوست. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو دیا ہے اس کے صلے میں؟ ان کو خلیل کا لقب دیا کہ انسان اللہ کا دوست بن سکتا ہے اگر وہ اللہ کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن سمجھے. جی سسٹر ہمیرا. جی سر، یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بت میرے دشمن ہیں، تو جی یہ ایک دعوت اور تبلیغ کا اصول ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے دشمن ہیں. اگر وہ اس طرح کہتے نا تو چڑ جاتے اور کوئی بات نہ سنتے. تو انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے بات کی، براہ راست ان پر حملہ نہیں کیا اور ان کو بلا واسطہ طور پہ سمجھانے کی کوشش کی اور ہمدردی اور خیر خواہی کی، اور ساتھ ہی کہا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا رب العالمین، وہ میرے معبود ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے.
करेक्ट। और अभी फिर आगे रब की सिफात बयान की जाएंगी कि तुम्हारे जो असनाम हैं वो तो ना सुनते हैं, ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना कोई फायदा दे सकते हैं, तो मेरा रब क्या कर सकता है। तो आगे नेक्स्ट आयत में ये हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन तमाम को दुश्मन कहा गया। तो हमारे दुश्मन कौन है? यानी यानी हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस। जी सिस्टर हमारा का हो गया, तो किसी का कोई लास्ट मिनट इसके ऊपर कमेंट इस आयत के ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इमाद बात कर रहा हूँ। जी इमाद तो भाई। इसमें एक जो है इन्ना फी ज़ालिकल आया, कि इसमें क्या निशानी है, इस पे हमें तदब्बर करना चाहिए। जी जी एक तो कुरैश के लिए इसमें सबक है कि हर धर्म लोग खुले मौजज़ात देख कर भी किसी तरह ईमान लाने से इनकारी किए जाते हैं, और फिर इस हर धर्मी का अंजाम कैसा दर्दनाक होता है। और दूसरा आज के तनाजुर में जो हमारे लिए है कि जुल्म कितना भी बज़ाहिर छाया हुआ नजर आए, आखिर में अल्लाह ताला की मदद से हक का बोलबाला होता है। कि आज भी हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा हो गई है, पर अगेन हमें मतलब उम्मीद यही करनी चाहिए कि एंड ऑफ द डे हक का ही बोलबाला होगा। दैट्स ऑल। अग्रीड। गुड। एनीबॉडी एल्स? सर ये जो अभी हमने आखिरी आयत पढ़ी है उदुमुल्ली इल्ला रब्बिल आलमीन, तो सर ये इल्ला से इसका जो इल्ला का है, ये अगली आयत में इसका जवाब दे रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम लोग जिनकी इबादत करते हो वो ना तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, जबकि वो मेरे दुश्मन है। लेकिन इल्ला मगर मेरा तो दोस्त अल्लाह है जो जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हदायत का रास्ता दिखाता है। तो असल इसका जो मतलब मैं समझती हूँ कि वो है एम्फेसिस है वो इसके ऊपर है कि यह दीन की हदायत का रास्ता वो सिर्फ अल्लाह ताला ही दिखा सकते हैं, जिसमें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। तो बस यही मैंने सिर्फ वो करना था। और बाकी ये कि मुसलमान हम लोग इस वक्त ईमान के कमजोर तरीन दर्जे पे हैं कि सिर्फ दिल में बुरा भला और कह सकते हैं और या दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम खुल के कह सके कि हम अपने मतलब है उन मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं जिन पे जुल्म हो रहा है या जिनकी गर्दनें कट रही हैं और जिनका लहू पानी से भी ज्यादा अर्जा है इस वक्त बहने में। तो हम तो खुल के ये, जबकि काफिर तो खुल के कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम ये करेंगे, हम ये करके रहेंगे। तो ये ईमान के बहुत ही कमजोर तरीन दर्जे पे अल्लाह ताला बस ईमान कुछ रहने दे हमारे अंदर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सक रहे क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को खुद ही तबाह किया हुआ है। राइट। सिस्टर फायजा? जी सर, इसमें एक चीज ये पता चलती है ना कि हमें ये बताया गया कि दुश्मनी किस बुनियाद पे कर सकते हैं हम, कि जो अल्लाह ताला के खिलाफ है उससे इंसान की दुश्मनी हो सकती है। हम जो जिन बुनियादों पे दुश्मनी रखते हैं जो साल साल या नस्ल दर नस्ल चलते हैं वो तो ये होती ही नहीं है ना, वो तो जायदादों के नाम पे और इस तरह की दुश्मनी हमारी होती है। लेकिन करेक्ट। आप असल में बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। यही है मतलब जी सर। हमारे दुश्मन रियल कौन है। जी सिस्टर सीमा, क्लोजिंग सेंटेंस। जी क्लोजिंग सेंटेंस अगर मैं करूँ तो फिर एक छोटे से शेर पे खत्म कर दूंगी कि सारे के सारे दुश्मन हैं इल्ला रब्बुल आलमीन, मुस्तस्ना जो बंदा है कि सिवाय रब्बुल आलमीन के। और बेशक सब दुश्मन हो जाए, वो जो है ना कि क्या डर है अगर सारी खुदाई है मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। तो उन्होंने उसी पे सारा भरोसा किया और उसी पे करना चाहिए। अच्छा चले, ये मैं छोटा सा sentence। क्लोजिंग कमेंट एक दे देता हूँ आपको स्टडी करने के लिए। सूरह अल मुम्तहिना की आयत नंबर 4 ऑनवर्ड्स जो है ना, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसको रिसाइट कर देता हूँ और आप इसको देखिएगा कि क्या हमारे साथ ताल्लुक़ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा हसना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के लिए उस्वा हसना कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ थे। इस क़ालू लिक़ौमिही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इन्ना बराऊ मिनकुम, किससे कहा? कौम से, कि मैं बरात इख्तियार करता हूं तुमसे। वह मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम, ये इंपॉर्टेंट बात है।
ہم تمہارا انکار کرتے ہیں بکم وبدع بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، یعنی شروع ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک دشمنی اور بغض ابداً حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کی اپلیکیشن ہمارے ارد گرد موجود ہے کہ ہمیں اس سسٹم کے ساتھ ایک نفرت ہونی چاہیے جو سسٹم اللہ کے سوا کسی اور کے حکم یا شراکت کے ساتھ ہم پر حکم کرنا چاہتا ہے یا رول کرنا چاہتا ہے۔ تو دس از اس کے بارے میں سوچے گا کہ ہاؤ کین وی چینج۔ اگر ہم اس سسٹم میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی اس سسٹم کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ایک مجبوری ہے۔ تو وی شوڈ ہیو دوز فیلنگز جو ہماری ہیں، وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ایمان کے لیول کو، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اجر اگر ہمارے دل میں کیفیت سسٹم، اگر وہ سسٹم اللہ کے احکام یا شریعت کے مطابق نہیں ہے تو میں کیسے رہوں؟ اس سسٹم میں تو رہنا ہے، لیکن میرے میں دل میں بھی عداوت والبغضاء اس سسٹم کے ساتھ۔ جی سسٹر تبسم، آپ کا کامنٹ ہو گیا؟ تو لاسٹ سسٹر نادیہ کا کامنٹ لے لیتے ہیں، وی کلوز ایٹ دیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بالکل آپ کی بات کی کو میں سیکنڈ کروں گی، اور ایک حدیث ہے نا کہ دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر اور دوستی ہو تو بھی اللہ کی خاطر۔ تو آج ہمیں خود کو بھی اور ہمارے جو پورا سسٹم ہے وہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ دشمنی ہو تو بھی دنیا کی خاطر اور دوستی ہو تو بھی دنیا کی خاطر۔ تو ہمارے جتنے بھی اہل کنواں ہیں وہ اس وقت دنیا کی خاطر دوستی کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ۔ تو ہمیں ظاہر ہے ان کو سپورٹ نہیں کرنا، ہمیں دل سے بھی اور جتنی بھی ہمارے اندر صلاحیت ہو اس سے ان کو اپوز ہی کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں آگے، لیکن کوشش کریں گے کہ اگلی بار ہم جو گرامر کو پن پوائنٹ کریں چند آیات پر، اور وی موو آن لٹل فاسٹر۔ جزاک اللہ خیر۔ سر لاسٹ ٹائم ایکسکیوز می سر میری گزارش یہ ہے کہ جی سر، ہمیں زور اس بات پہ نہیں دینا چاہیے کالجز کی طرح کہ ہم نے سلیبس کو ہی رکھا ہوا ہے اور وہ سلیبس ختم کرنا ہے۔ بیسیکلی انڈرسٹینڈ، میں 3 صفحے پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں اگر ان میں پورا گین نہیں کرتا تو شاید 1 صفحہ یا 2 صفحے پڑھنے سے میں گین کر لیتا ہوں، تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور سیٹسفیکشن بھی تبھی ہوگی کہ اگر میں ان ساری چیزوں کو پک کر رہا ہوں۔ اب اگر ہم بہت جلدی کرتے ہیں تو کئی چیزیں رہ جاتی ہیں جو بعد میں پھر جب کتابوں کو آپ دیکھتی ہیں تو ان میں بھی متضاد باتیں نکلتی ہیں۔ مثلا کل میں نے اسی کتاب کو میں آپ کو دیکھنا چاہا تو اس میں اور بتائی ہوئی چیزوں میں فرق تھا، یعنی آپ نے جس کو کہا وہ ذہن میں آ جاتی ہے نا وہ چیزیں، یعنی ارجاء ایک لفظ تھا تو وہ آپ نے را جیم اور حمزہ کو بتایا کہ زیادہ بہتر ہے، جبکہ کتاب میں وہ ذکر تھا ہی نہیں، کتاب میں را جیم اور واو تھا اور را جیم حمزہ کا ذکر ملا ہی نہیں۔ پھر میں نے شہزاد صاحب سے کو میں تکلیف دی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی کمپریہنشن آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہم ٹارگٹ یہ کریں گے ہم نے اس ڈیٹ کو یہ ختم کرنا ہے۔ آئی ایگری وتھ یو سر 100%۔ آپ مجھے روک دیں اگر میں تیز چل رہا ہوں، میں تو صرف سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اب یہ ہمارے اندر سنک ہو رہی ہیں چیزیں سر ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بتاتے ہیں تو آگے جا کے کنفیوژن کا باعث بن رہی ہیں، بیکاز وہ بک میں اور طرح سے دی ہوئی ہیں یا وہ دی نہیں ہوئی، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب جو ہے وہ تو لطف الرحمان کی کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک ہی مادہ ہے را جیم واو، جبکہ آپ نے بتایا کہ را جیم حمزہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا، نہ اپلیکیشن میں ملا نہ مجھے وہ لطف الرحمان میں ملا۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں ڈسکس ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ آپ ہی بتا دیں کہ جی یہ وہاں یہ نہیں ہوگا، تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ چلیں آئی ایگری وتھ یو، لیکن اب آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ریسرچ لیول ہے، اینڈ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ایک دیر مائٹ بی ملٹیپل ویریشنس جو ہمیں نظر آ بھی رہی ہیں، لیکن دیٹ میکس دا لینگویج اسٹرانگر۔ تو آئی ایگری ہمیں آہستہ آہستہ چلنا چاہیے، لیکن آپ کو فیل ہوگا کہ شروع میں آپ پہ بوجھ لگے گا، لیکن یہ چیزیں ریپیٹ ہونی ہیں، بلیو می
یہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لرننگ کا جی کہ بالکل ٹھیک ہے. آپ چلتے جاتے ہیں, وہ جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ پچھلے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں, ایسا ہی ہوا, شروع میں لگتا ہے کہ بوجھ ہے, بٹ ویری سون آپ کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ آئے گی انشاءاللہ. سسٹر سیما سسٹر سیما آپ سیکنڈ سر کرتی ہیں مجھے؟ میں بھی ایک یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے نا آج, دیٹ از مطلب نئے جو QC7 والے لوگ ہیں ان کے لیے سفیشینٹ نا ٹو ایبزارب, اور ظاہر ہے ٹائم پھر کم ملتا ہے ان کو ری کرنے کے لیے, ظاہر ہے ان کو پھر ہم سارا سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, وہی بھائی والی بات. تو تھینک یو سر. اتنا ہی لے کے چلے تو ہمارے لیے اچھا. وہ اتنا پرانے ٹھیک لوگ نو ڈاؤٹ جو ہمارے استاد بیٹھے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہم سے 4 گنا پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو ہم لوگ ہیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن آپ کو فرق محسوس تو ہو رہا ہے نا, گریجولی اٹ از گیٹنگ ایزیئر. ہو رہا ہے گریجولی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. گریجولی اپ گریڈ ہو رہے ہیں, لیکن بس دیکھیں, ہولڈ آن ٹو اٹ. یہ ہم ابھی بھی جو ہے نا وی آر گوئنگ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس ان ٹرمز آف لرننگ کرو ہمارا اسٹیپ ہے, لیکن لیٹس بیئر اٹ, یہ ہو جائے گا. اینڈ وی آر آل ٹوگیدر ان دا سیم بوٹ اینڈ ویل ڈو اٹ ٹوگیدر. جی سسٹر سیما آپ اگری کرتی ہیں؟ بس مجھے نہیں بس یہ وہ تو سب بالکل صحیح ہے. ہم سب کو بھی ایسے ہی فیل ہوتا تھا جیسے انہیں فیل ہو رہا ہے جب ہم نئے آئے. بس مجھے یہ پوچھنا تھا سر کہ نیکسٹ کلاس جو ہوگی رمضان سے پہلے ہماری لاسٹ کلاس ہوگی نا؟ رمضان اتنا پہنچ بھی گیا, آئی نیور ریئلائزڈ. شہزاد صاحب 12 بتائیں تاریخ گے. کو پہلا پیپر ہے, وہ پیپر کہہ رہے 12 تاریخ کو پہلا روزہ ہے. جی رمضان الحمدللہ سر آ جائے, ہو جائے. 12 مارچ. چلے پھر ایسا ہی ہے. جی سسٹر ویسے عثمان 7 تاریخ کو ویسے ہم سر کلاس کر تو سکتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. نو ریزن ٹو سسٹر سیما, 7 کو رمضان نہیں ہے, نو ایشوز, انشاءاللہ کریں گے کلاس اوکے سر 7 تو نہیں ہے, ہاں 10 کو ہے. انشاءاللہ. نیکسٹ بھی کریں گے, اس سے نیکسٹ بھی کریں گے اس سے نیکسٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سسٹر انشاءاللہ. عثمان. تھینک یو سر. سسٹر عثمان. جی السلام علیکم سر. بالکل میں طارق بھائی کی باتوں سے ایگری کرتی ہوں. ایکچولی آئی ایم آؤٹ سائڈ تو پھر ہو سکتا ہے آواز خراب ہو, لیکن میں بس یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ ہم obviously جو ہم سے سینئر ہے ماشاءاللہ ان کا انڈرسٹینڈنگ ہم سے بہت زیادہ ہے. obviously ہم نیو ہے, جیسے ہم نے QC سے شروع کیا تھا ہمیں پرابلمس تھی, ابھی QC7 میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں ڈائجسٹ کرنے میں ہمیں پرابلم ہوں گی, تھوڑا ٹائم لگے گا ان کے لیول تک پہنچنے کے لیے, لیکن ماشاءاللہ ہم پھر بھی بہت اچھا کریں. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا ایکچولی موٹیو کیا ہے. ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم ہیپی کہ اگر ہم تھوڑا ٹائم لیں اور اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں اور پھر آگے چلیں. لیکن جب کیونکہ اب آئی ڈونٹ نو باقی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے, کیونکہ میں اس کے بعد پوری اپنے نوٹس بناتی ہوں, یہ سب کچھ کرتی ہوں, تو جب بہت زیادہ آیتیں ہو جاتی ہے تو سم ہاؤ آئی فیل ڈی موٹیویٹیڈ کہ بھائی میرے سے وہ پھر اگلی کلاس سے پہلے وہ سارا کچھ کور نہیں ہوتا. obviously اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ تو دیکھیں باقی سب لوگ 2 سلائیڈز تو میں خیال ابھی صحیح کہہ رہی sufficient ہے. نہیں اتنی سلائڈس بہت ہے سر, اس سے زیادہ نہ کیجیے گا. اب دیکھیں جب ہاں کل ہم میں یہی لاسٹ کہہ ہم رہی نے ہوں 51 آیت تک کی تھی, اس دفعہ آپ 90 تک آپ کا تھا ٹارگٹ, لیکن ہم نے اتنا نہیں کیا. لیکن جب آپ 40-50 آیات جب اس کو آپ ایک ایک لفظ کے بارے میں تدبر کر کے اس کو لکھتے ہیں, اس کو سب کچھ کرتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, بکس کو کنسلٹ کرتے ہیں, آپ سارے افعال کو دوبارہ دیکھتے ہیں, آپ نے لیسن سننا بھی ہوتا ہے, تو آپ کے لیے سم ہاؤ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میرے لیے تو ہوتا ہے. ٹائم نہیں ہوتا سر پھر اتنا, چلے بہت وی کچھ ول مینج کرنے کو ہوتا ہے. ہاں سر, سسٹر ویل گو وتھ یور پیس. میرا خیال ہے آپ خود انشاءاللہ آہستہ 2 آہستہ پہنچ pages جائیں. is شہزاد صاحب, sufficient. شہزاد سر صاحب چھٹی کا ٹائم ہو گیا سر. چھٹی کا ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. وی آر آل ان دا سیم بوٹ. ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم سلولی اینڈ گریجولی انشاءاللہ لرن کریں گے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ ادھر ڈانٹ پڑے گی. اللہ حافظ.